کچھ لوگ اپنی بدنیتی اور بدکرداری کو عشق اور محبت کا نام دے کر اس پاکیزہ آفاقی جذبے کی توہین کرتے ہیں، اور یہ خبیث پرست ظاہری حسن سے متاثر ہو کر اچھے برے کی تمیز کھو بیٹھتے ہیں اور اپنے پرائی کی پہچان بھی نہیں کر پاتے۔ محبت، عشق اور دیوانگی کے نام پر اکثر یہ ایسا گندا کھیل کھیلتے ہیں کہ سن کر ہی دل تھرا جاتا ہے، مگر ان مردہ ضمیروں کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن جب ان کا انجام نزدیک آتا ہے تو یہ خون ناحق ان کے گلے کا پھندا بن جاتا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، آئیے ملک صفدر حیات صاحب کی ڈائری سے ایک لرزہ خیز جرم کی کہانی، جس میں شیطان مجرموں نے کسی کی لاش پر اپنا محل بنانا چاہا تھا۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ ان دنوں میں ضلع ساہیوال کے ایک دور افتادہ گاؤں میں تعینات تھا۔ سارا دن بارش کا آنا جانا لگا رہا تھا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھا اپنے فرائض منصبی انجام دے رہا تھا کہ کانسٹیبل نصیر میرے کمرے میں آیا اور بولا، ملک صاحب، ایک مرد اور عورت آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے انہیں فوراً بھیجنے کے لیے کہا۔ وہ دونوں جب میرے کمرے میں آ کر میرے سامنے کرسیوں پر بیٹھ گئے تو میرے استفسار پر انہوں نے کہا، تھانے دار صاحب، ہم موضع مومن آباد سے تعلق رکھتے ہیں۔ میرا نام عظیم ہے اور یہ میری بھابھی شاداں ہیں۔ اس نے اپنے برابر میں بیٹھی ہوئی عورت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے دکھی لہجے میں بتایا، حنیف بھائی کا کچھ پتہ نہیں چلا، وہ کل سے غائب ہیں۔ غائب؟ کیا مطلب ہوا اس کا؟ میں نے چونکے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ وہ کل صبح جمال پور گیا تھا جی، شاداں نے گلوگیر آواز میں بتانا شروع کیا۔ حنیف نے مجھ سے یہی کہا تھا کہ وہ شام سے پہلے لوٹ آئے گا۔ جب وہ پچھلی رات تک واپس نہیں آیا تو میں نے خود ہی یہ سمجھ لیا کہ وہ وہیں جمال پور میں رک گیا ہے اور صبح آ جائے گا، مگر صبح سے شام ہو گئی تھانے دار صاحب، اور حنیف کی کوئی خیر خبر ہی نہیں ہے۔ جمال پور نامی وہ گاؤں میرے تھانے سے 5 میل کے فاصلے پر مغربی سمت میں واقع تھا، یعنی مومن آباد سے 7 میل کی دوری پر۔ شاداں کے جواب میں نے پوچھا، تمہارا خامد جمال پور کیا لینے گیا تھا؟ لینے نہیں، حنیف دینے گیا تھا، شاداں نے جلدی سے کہا۔ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا، کیا دینے؟ کس کو دینے؟ وہ بات یہ ہے تھانے دار صاحب، شاداں وضاحت کرتے ہوئے بولی، ادھر جمال پور میں حنیف کا ایک دوست رہتا ہے جس کا نام اسحاق ڈوگر ہے۔ اسحاق ایک چھوٹا کاشتکار ہے۔ پچھلے سال حنیف نے اسحاق سے کچھ رقم ادھار لی تھی۔ اس سال ہماری گندم کی فصل بہت اچھی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ہم نے خوب پیسہ کمایا ہے۔ حنیف ادھار والی وہ رقم ہی اسحاق ڈوگر کو واپس کرنے گیا تھا۔ شاداں 25-26 سال کی بھرے بھرے بدن کی مالک ایک دلکش عورت تھی۔ اس کی خوبصورتی کو بیان کرنے کے لیے موزوں اور مناسب الفاظ کا سہارا لینا لازم ٹھہرتا تھا۔ اس کا پرکشش سراپا صنف مخالف کے دل کو زیر و زبر کرنے کی صلاحیت سے مالا مال تھا۔ میں چند لمحات کے لیے اس کے حسن کے جادو میں جیسے کھو سا گیا، لیکن جلدی میں نے خود کو اس کے ٹرانس سے نکالا اور معتدل انداز میں سوال کیا، تمہارا خامد اپنے ساتھ کتنی رقم لے کر گیا تھا؟ پورے 1500 روپے تھانے دار صاحب، وہ آنکھیں پھیلاتے ہوئے بولی۔ شاداں کے چہرے کے تاثرات سے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اس نے ایک خطیر رقم کا ذکر کیا ہو، اور یہ ایک کھلی حقیقت بھی تھی، کیونکہ بھلے زمانے کا جس کا یہ واقعہ ہے، جب 1500 روپے کی بڑی اہمیت ہوا کرتی تھی۔ اس رقم کو دور حاضر کے کم از کم 5 لاکھ روپے سمجھ لیں۔ بھائی جان کسی کی سنتے بھی تو نہیں ہیں، عظیم برا سا منہ بنا کر بولا۔ میں نے ان سے کہا بھی تھا کہ میں جمال پور جا کر اسحاق ڈوگر کی رقم دے آتا ہوں، لیکن انہوں نے میری بات نہیں مانی اور کل صبح گھوڑے پر سوار ہو کر وہ جمال پور روانہ ہو گئے۔ میں ان کے ساتھ زور زبردستی تو کر نہیں سکتا تھا، اس لیے مجھے خاموش ہونا پڑا۔ گمشدہ حنیف کے چھوٹے بھائی عظیم نے ہلکی پھلکی داڑھی رکھی ہوئی تھی اور وہ ایک پستہ کامہ شخص تھا۔ میرے محتاط اندازے کے مطابق عظیم اپنی بھابھی شاداں کا ہم عمر یا 1 آدھ سال بڑا دکھائی دیتا تھا۔
بعد ازاں میرا یہ اندازہ درست ثابت ہوا۔ اس کی عمر 27 سال تھی اور وہ حنیف سے لگ بھگ 3 سال چھوٹا تھا۔ کیا حنیف پہلے بھی کبھی اس طرح لاپتہ ہوا ہے؟ میں نے ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں جی، ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا، شادان نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ حنیف جب بھی گاؤں سے باہر جاتا ہے تو اپنے بتائے ہوئے وقت پر واپس بھی آ جاتا ہے۔ یہ پہلی بار ہوا ہے کہ ہم اس کی رات تک رہے ہیں اور اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ جمال پور مومن آباد سے محض 7 میل کی مسافت پر تھا۔ حنیف ایک ہی دن میں اپنا کام نپٹا کر سورج غروب ہونے سے پہلے واپس گھر آ سکتا تھا اور اس کا پروگرام بھی یہی تھا، لیکن اس کے پراسرار غیاب نے ایک سیدھے سادے معاملے میں یکایک سنگینی بھر دی تھی۔ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ حنیف اس وقت جہاں بھی ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ عافیت سے ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ وہ کل کسی بھی وقت لوٹ آئے گا۔ اللہ آپ کی زبان مبارک کرے تھانے دار صاحب، عظیم نے تشکرانہ لہجے میں کہا۔ میں بھابھی کو یہی سمجھا رہا تھا کہ بارش کا موسم ہے، ہم نہیں جانتے وہاں جمال پور میں اسحاق ٹوکر کا کیا حال ہوگا۔ عین ممکن ہے کہ بھائی جان کو ایک دن کے لیے اس نے اپنے پاس روک لیا ہو، لیکن یہ بہت زیادہ پریشان ہو رہی تھی، اس لیے ہم لوگ بھائی جان کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرانے آپ کے پاس آئے ہیں۔ آپ نے یہاں آ کر کوئی غلطی نہیں کی، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ سمجھ لو کہ میں نے حنیف کی گمشدگی کی رپورٹ درج کر لی ہے، لیکن اس سے مسئلہ حل نہیں ہو جاتا، ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ ان دونوں نے چونک کر ایک دوسرے کو دیکھا، پھر شادہ نے الجھن زدہ انداز میں مجھ سے پوچھا، مثلاً کیا کچھ تھانے دار صاحب؟ حنیف کی بازیابی کے لیے ہم تینوں کو مل کر کام کرنا ہوگا، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ جب تک تم دونوں تھانے سے یعنی مجھ سے تعاون نہیں کرو گے، میں صحیح معنوں میں کچھ نہیں کر پاؤں گا۔ آپ ہم سے کس طرح کا تعاون چاہتے ہیں تھانے دار صاحب؟ عظیم نے فکر بھری نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ میرے ذہن نے ابھی سے حنیف کی تلاش کا کام شروع کر دیا ہے، میں نے گہری سنجیدگی سے عظیم کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ تمہارا کام صبح شروع ہوگا، اگر حنیف کل صبح تک واپس گھر نہیں آتا تو تم جمال پور روانہ ہو جاؤ گے۔ وہاں تم اسحاق ٹوکر سے تفصیلی ملاقات کرو گے، اس سے پوچھو گے کہ تمہارا بھائی 4 جولائی بروز بدھ کتنے بجے اس کے پاس پہنچا تھا اور کب تک وہاں ٹھہرا، اور کیا اس کی واپسی بدھ ہی کے روز ہوئی تھی یا وہ اس سے اگلے دن یعنی کہ 5 جولائی جمعرات کو وہاں سے روانہ ہوا تھا۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے کہا، یہ ساری معلومات حاصل کرنے کے بعد تم سیدھے میرے پاس تھانے آؤ گے۔ میری بات تمہارے بھیجے میں اتری کہ نہیں؟ جی، میں سمجھ گیا تھانے دار صاحب، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ ہمارے پاس ایک ہی گھوڑا ہے جو بھائی جان لے گئے ہیں، خیر میں کوئی نہ کوئی بندوبست کر لوں گا۔ لمحے بھر کے تذبذب کے بعد اس نے کہا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں کل بھائی جان کی تلاش میں جمال پور ضرور جاؤں گا۔ شاباش، میں نے ستائشی نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ اور مجھے کیا کرنا ہوگا تھانے دار صاحب؟ شاداں اپنی غزالی آنکھوں سے مجھے تکتے ہوئے بولی۔ تم جائے نماز بچھا کر بیٹھ جاؤ اور حنیف کی سلامتی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ میں نے اس کی جاذب نظر آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سپاٹ آواز میں کہا، میرا یہ مشاہدہ ہے کہ خوبصورت بیویوں کی دعائیں ان کے شوہروں کے حق میں کھٹ سے قبول ہوتی ہیں۔ وہ میرے منہ سے اپنے حسن کی تعریف سن کر لمحے بھر کو جھینپی، پھر جواباً میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے خاصے اعتماد سے بولی، میں تو حنیف کی باحفاظت واپسی کے لیے مسلسل دعا کر رہی ہوں تھانے دار صاحب، لیکن وہ بولتے بولتے اچانک رک گئی تو میں نے پوچھا، لیکن کیا شاداں؟ میرے دل میں برے خیالات آتے ہیں جی، وہ چُز ہو کر بولی۔ کس قسم کے برے خیال؟ مجھے لگتا ہے کہ حنیف کو کوئی خطرناک حادثہ پیش آ گیا ہے، وہ عجیب سے لہجے میں بولی، اور وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ ایسی باتیں منہ سے نہیں نکالتے بھابھی، عظیم نے جلدی سے کہا۔ بھائی جان کو کچھ نہیں ہوگا، وہ صحیح سلامت واپس آئیں گے۔ حد سے زیادہ جذباتی اور حساس ہونا بھی نقصان دہ ہے، میں نے شادہ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔
میرے خیال میں تمہارے ذہن کی اس کیفیت کے ذمہ دار وہ خدشات اور اندیشے ہیں جو مسلسل تمہاری سوچ میں جنم لے رہے ہیں۔ اللہ پر بھروسہ اور اچھے کی امید رکھو، پھر جیسا کہ تمہارے دیور نے کہا حنیف کو کچھ نہیں ہوگا اور وہ صحیح سلامت واپس آ جائے گا۔ میری اس تسلی کے بعد وہ قدرے مطمئن نظر آنے لگی۔ میں نے انہیں اس یقین کے ساتھ رخصت کر دیا کہ حنیف کی تلاش کے لیے میں اپنی سی محکمہ جاتی کوشش ضرور کروں گا۔ بعد ازاں حاصل ہونے والی معلومات کے مطابق مجھے یہ جاننے میں آسانی ہو گئی کہ کئی سال پہلے حنیف اور عظیم کے والدین کا انتقال ہو گیا تھا۔ حنیف عظیم سے 3 سال بڑا تھا اور اس نے عظیم کو اپنی اولاد کی طرح پالا تھا۔ دونوں بھائی ایک ساتھ ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ 10 مرلے کا وہ مکان ان کی رہائش کے لیے کافی تھا، جس کے پچھلے حصے میں پہلو بہ پہلو 2 بڑے سائز کے کمرے بنے ہوئے تھے، جن کے آگے 10 فٹ کا ایک برآمدہ تھا۔ برآمدے کے بعد صحن تھا۔ صحن کے ایک دیوار کے ساتھ باورچی خانہ، غسل خانہ وغیرہ بنے ہوئے تھے۔ مکان کے سامنے والے حصے میں داخلی دروازے کے بائیں جانب ان لوگوں نے ایک نیچی چھت ڈال کر سامنے سے کھلا چھوڑ دیا تھا۔ یہ چھپر سخت گرمی اور برسات کے موسم میں جانوروں کو محفوظ رکھتا تھا۔ ان کے پاس ایک بھینس، ایک گھوڑا اور 2 بکریاں تھیں۔ ان کے باپ حفیظ کے زمانے سے ان کے پاس 8 ایکڑ زرعی اراضی چلی آ رہی تھی۔ وہ دونوں بھائی مل کر اس زمین میں کاشتکاری کیا کرتے تھے اور یہی ان کا رزق روزگار تھا، جو ان کی گزر بسر کے لیے کافی سے بھی زیادہ تھا۔ میری معلومات کے مطابق حنیف نے 3 سال پہلے شادہ سے شادی کر لی تھی۔ مکان کا ایک کمرہ ان میاں بیوی کے استعمال میں تھا اور برابر والے دوسرے کمرے میں عظیم رہتا تھا۔ بدقسمتی کہہ لیں یا قدرت کی مصلحت کہ حنیف اور شادہ ابھی تک ایک بے اولاد جوڑا ہی تھا۔ سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا کہ حنیف اچانک لاپتہ ہو گیا۔ شادہ کے بیان کے مطابق حنیف 4 جولائی بروز بدھ یہ کہہ کر گھر سے روانہ ہوا تھا کہ وہ اپنے دوست اسحاق ڈوگر کا قرض واپس کرنے جمال پورہ جا رہا ہے۔ اس نے شام سے پہلے واپس آنے کا بھی کہا تھا، لیکن اس کا کہا پورا نہ ہو سکا۔ چنانچہ 5 جولائی کی بروز جمعرات کی شام شادہ اور اس کے دیور عظیم نے تھانے آ کر حنیف کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرا دی تھی، اور آج جمعہ 6 جولائی کا دن تھا اور حسب سابق ہلکی پھوار کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ گزشتہ شام میں نے عظیم کو جو ہدایات دی تھیں ان کی تعمیل میں وہ آج صبح جمال پور روانہ ہو گیا تھا۔ اس کی واپسی جمعے کی نماز کے بعد ہوئی۔ میں نے اسے تاکید کر رکھی تھی کہ واپس آنے کے بعد سب سے پہلے مجھے رپورٹ کرنا ہے، اس کے بعد گھر یا کہیں اور کا رخ کرنا ہے۔ میرے حکم کے عین مطابق وہ اس وقت میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا اور وہ جمال پور سے سنسنی خیز کہانی کے ساتھ لوٹا تھا۔ تھانے دار صاحب، اس نے تشویش بھرے لہجے میں بتایا، بھائی جان تو جمال پور گئے ہی نہیں؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے چونکے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ اسحاق ڈوگر نے مجھے جو کچھ بتایا ہے میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں جناب، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ اسحاق ڈوگر کا کہنا ہے کہ بھائی جان نے قرض کی واپسی کے لیے گندم کی کٹائی کے بعد کا وعدہ کیا تھا، لیکن اسحاق نے ان سے کہہ دیا تھا کہ اسے کوئی جلدی نہیں ہے، لہٰذا بھائی جان اپنی آسانی کو دیکھتے ہوئے جب چاہیں قرض کی رقم لوٹا سکتے ہیں۔ اسے بالکل توقع نہیں تھی کہ ان دنوں بھائی جان اس سے ملنے جائیں گے۔ بہرکیف وہ سانس ہموار کرنے کے لیے رکا اور پھر بولا، اسحاق نے واضح الفاظ میں مجھے بتایا ہے کہ بھائی جان پرسوں یا کل اس کے پاس نہیں گئے تھے، بلکہ اس نے تو یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ پچھلے 2 دنوں میں جمال پور کے کسی وسنیک نے بھائی جان کو کہیں بھی نہیں دیکھا۔ جمال پور مومن آباد کی بنسبت ایک بڑا بلکہ مومن آباد سے دگنا بڑا گاؤں تھا، جس کی آبادی کم و بیش 1000 نفوس پر مشتمل تھی۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق جمال پور میں 250 کے قریب مکانات موجود تھے۔ اس تناظر میں اسحاق ڈوگر کا دعویٰ خاصی اہمیت کا حامل تھا۔ یہ بہت ہی عجیب بلکہ ناقابل یقین سی بات ہے، میں نے عظیم کی طرف دیکھتے ہوئے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ تمہارا بھائی جمال پور جانے کے لیے گھر سے نکلا مگر وہاں نہیں پہنچا۔ ان 2 گاؤں کے درمیان صرف یہ تھانہ ہی پڑتا ہے
मतलब बाकायदा कोई आबादी नहीं है। कच्चे रास्ते की दोनों जानिब खेतों का सिलसिला है। अगर हनीफ वाकई मोमिनाबाद से जमालपुर की तरफ गया था और इसाक डोगर के मुताबिक वो जमालपुर नहीं पहुंचा, तो इससे यही समझ में आता है कि वो दौरान सफ़र में किसी हादसे का शिकार हो गया है। ये आप क्या कह रहे हैं थानेदार साहब? वो परेशान नज़र से मुझे तकने लगा। मैं एक मंतकी बात कर रहा हूँ, मैंने मोतदिल अंदाज में कहा। ये सोचना बेवकूफ़ी होगी कि तुम्हारे भाई को ज़मीन ने निगल लिया होगा या आसमान खा गया होगा। मैंने लम्हाती तवक्कुफ़ के बाद अपनी बात जारी रखी। ये मत भूलो कि हनीफ के पास एक तगड़ी रकम थी। हो सकता है कि किसी मनफी जहन वाले शख्स को ये पता हो कि वो 1,500 रुपये के साथ घोड़े पर सफ़र कर रहा है। मोमिनाबाद और जमालपुर के बीच 7 मील की मुसाफत है। ऐन मुमकिन है कि किसी बुरे इंसान ने इस रकम के हुसूल की खातिर तुम्हारे भाई को कोई नुकसान पहुंचा दिया हो। मैंने दानिस्ता, मोहतात और नर्म अल्फाज का चुनाव किया था। इन लम्हात में मेरा जहन इन खतूत पर सोच रहा था कि किसी जानकार राहज़न ने हनीफ को ठिकाने लगा दिया होगा और इसके घोड़े और रकम को लेकर कहीं फरार हो गया होगा। अगर इस इलाके की अच्छी तरह तलाशी ली जाए तो हनीफ की लाश का सुराग हाथ लग सकता है। ये एक थ्योरी थी। ये भी हो सकता है कि हनीफ ने 4 जुलाई की सुबह जमालपुर का रुख ही ना किया हो। आप तो डराने वाली बातें कर रहे हैं थानेदार साहब, वो इज़्तिरारी लहजे में बोला। तुम्हें किसी भी शफ़ाफ़ सच्चाई का सामना करने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार रहना चाहिए अज़ीम, मैंने इसकी आंखों में देखते हुए ठोस अंदाज में कहा। तुम्हारे भाई को लापता हुए 2 दिन गुजर चुके हैं और ये कोई तसल्लीबख्श सूरत हाल नहीं है। अच्छी तरह सोच कर बताओ, तुम्हारे और शादा के अलावा और किस किस को ये बात मालूम थी कि हनीफ एक तगड़ी रकम के साथ जमालपुर जाने वाला है? मैं समझता हूँ कि ये बात मेरे और भाभी के अलावा किसी के इल्म में नहीं थी, अजीम ने मुतज़ब्ज़ब लहजे में जवाब दिया। भाईजान ने खुद किसी को बताया हो तो इस बारे में कुछ नहीं जानता। ठीक है, मैंने इसके चेहरे पर निगाह जमा कर इस्तफसार किया। तुम्हारे भाईजान की किसी से कोई दुश्मनी वगैरह तो नहीं थी? भाईजान बहुत गुस्से वाले और लड़ाकत तबीयत के मालिक थे। वो जुज़बुज़ होते हुए बोला, इसे बाकायदा दुश्मनी तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन पिछले चंद माह में इनका कई एक अफराद से अच्छा खासा झगड़ा हुआ था। मैंने कागज़ कलम संभालते हुए सवाल किया, क्या इन कई एक अफराद का ताल्लुक़ मोमिनाबाद ही से है? जी थानेदार साहब, इसने इस बात में जवाब दिया। मुझे इन लोगों के नाम बताओ। मौलवी रशीद, इदरीस घुम्मन और गोगा शेर, इसने बताया। मैंने पूछा, क्या इनमें से किसी ने तुम्हारे भाई को ख़तरनाक नताइज की धमकी वगैरह भी दी थी? इसका मुझे पता नहीं जनाब, वो माजरत खाना अंदाज में बोला। इनमें से किसी से भी झगड़े के वक्त मैं वक़ूआ पर मौजूद नहीं था। मुझे बाद में दूसरे लोगों की ज़बानी मालूम हुआ था कि खासी गर्मा गर्मी और गालम गलोच भी हुई थी। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इन 3 अफराद और हनीफ के दरमियान झगड़े का सबब क्या था? पहली बात तो यह है जनाब कि भाईजान का इन लोगों से एक ही दिन और एक ही जगह पर झगड़ा नहीं हुआ था। ये 3 नाखुशगवार वाक़यात पिछले 5-6 माह पर मुहित हैं, वो वजाहत करते हुए बोला। और दूसरी बात ये कि मैं वाकई इसके असबाब से वाकिफ़ नहीं हूँ। भाईजान के अंदर बर्दाश्त का मादा बहुत कम है। किसी भी छोटी से छोटी नापसंदीदा बात पर वो भड़क उठते हैं। अगर सामने वाला भी गर्म तबीयत का मालिक हो तो फिर लड़ाई लाजमी है। हम तो घर के लोग हैं और वो हमसे बड़े भी हैं, इसलिए हम इनकी हर कड़वी और जहरीली बात को पी जाते थे। लेकिन गैर तो इतना लिहाज नहीं करते ना थानेदार साहब। मैं इस नुक्ते को समझ सकता हूँ, मैंने तायदी अंदाज में गर्दन हिलाई और कहा, मैं तुम्हारे भाईजान के तनाज़ात की वजूहात खुद ही मालूम कर लूँगा। तो मुझे ये बताओ कि ये तीनों अफराद करते क्या हैं? मौलवी रशीद तो मोमिनाबाद की मस्जिद के पेश इमाम हैं, अजीम ने जवाब दिया। इदरीस घुम्मन ज़मींदार है और गोगा शेर, इसका असल नाम तुफ़ैल है, वो कामकाज कोई करता नहीं। गोगा शेर पहलवानी और आवारा गर्दी करता है। वो 2 साल की जेल भी काट चुका है। जेल जाने से पहले वो तुफ़ैल और गोगा हुआ करता था। जेल से बाहर आने के बाद उसने अपने नाम के साथ
شیر کا اضافہ کر لیا ہے، جیسے یہ کوئی خاص ڈگری ہو جو اسے جیل میں 2 سال گزارنے پر ملی ہو۔ بات کے اختتام پر عظیم کے لہجے میں تلخی کھل گئی تھی۔ مجھے یہ سمجھنے میں قطعاً کوئی دقت محسوس نہیں ہوئی کہ عظیم گوگا شیر کے لیے اپنے دل و دماغ میں نفرت کے جذبات رکھتا تھا۔ میں نے رسان بھرے لہجے میں استفسار کیا، گوگا شیر کو کس سلسلے میں 2 سال کی جیل ہوئی تھی؟ گوگا نے اپنے ایک ساتھی خوشیا کے ساتھ مل کر صوبی نگر کے ایک زمیندار کے گھر میں ڈکیتی مارنے کی کوشش کی تھی، عظیم نے برا سا منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ اس واردات کے دوران میں صاحب خانہ یعقوب جٹ نے مزاحمت کی کوشش کی تو خوشیا نے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یہ 3 سال پہلے کا واقعہ ہے تھانے دار صاحب۔ گوگا شیر تو 2 سال کی سزا کاٹ کر رہا ہو گیا تھا، لیکن خوشیا ابھی تک جیل میں سڑ رہا ہے۔ مجھے اس تھانے میں تعینات ہوئے کم و بیش 1 سال ہونے کو آ رہا ہے۔ یہ واقعہ مجھ سے پہلے کا ہے۔ میں آج رات ہی اس کیس کی فائل کا مطالعہ کروں گا۔ میں نے معتدل انداز میں کہا، تم گھر جا کر اپنی بھابھی کا خیال رکھو۔ میں تمہارے بھائی کا کھوج لگانے کے لیے ایک پولیس پارٹی کو ترتیب دے کر تفتیش کا آغاز کرتا ہوں۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جلد یا بدیر میں تمہارے بھائی کو ڈھونڈی نکالوں گا۔ عظیم نے میرا شکریہ ادا کیا اور مجھے سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ عظیم کے جانے کے بعد میں نے حوالدار عثمان خان کو اپنے پاس بلا لیا۔ اس زمانے میں آج کل کی طرح تھانے میں بھاری نفری دیکھنے کو نہیں ملتی تھی۔ میرے تھانے میں مجھے ملا کر کل 5 افراد کا عملہ تھا، یعنی میں، حوالدار عثمان خان اور 3 کانسٹیبلز، جن کے نام عمر کے لحاظ سے علل ترتیب منظور حسین، امداد علی اور نصیر احمد تھے۔ میرے تھانے کا نظام اتنے افراد سے بخوبی چل رہا تھا۔ حکم ملک صاحب، حوالدار نے میرے کمرے میں آ کر مجھے تعظیم بھرا سلام کیا اور اٹینشن کھڑا ہو گیا۔ تمہیں پتہ ہے نا، کل شام شاداں اپنے دیور عظیم کے ساتھ اپنے خاوند کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرانے آئی تھی؟ میں نے کہا اور اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ میرے سامنے میز کی دوسری جانب ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا، جی ملک صاحب، شاداں کا گھر والا حنیف بدھ کی صبح اپنے کسی دوست سے ملنے جمال پور گیا تھا اور ابھی تک واپس نہیں آیا۔ یہ خبر تو پرانی ہو گئی خان صاحب۔ کیا مطلب ہے جناب؟ حوالدار نے الجھن زدہ لہجے میں استفسار کیا۔ تازہ ترین یہ ہے کہ میں نے ڈرامائی انداز اختیار کرتے ہوئے بتایا، حنیف جمال پور نہیں پہنچا، یعنی وہ مومن آباد اور جمال پور کے درمیان کہیں غائب ہو گیا ہے، اور اس کے پاس مبلغ 1,500 روپے بھی تھے جو اس نے جمال پور کے ایک بسنیک اسحاق ڈوگر کو دینا تھے۔ میں نے آج حنیف کے چھوٹے بھائی عظیم کو جمال پور بھیجا تھا۔ وہ جا کر اسحاق ڈوگر سے ملا ہے اور اسی نے عظیم کو بتایا ہے کہ حنیف تو وہاں گیا ہی نہیں۔ 2 باتیں ہو سکتی ہیں پھر ملک صاحب، حوالدار نے گمبھیر انداز میں کہا۔ نمبر 1، حنیف جمال پور کے بجائے کسی اور طرف نکل گیا ہو اور کسی وجہ سے وہاں وہ پھنس کر رہ گیا ہو۔ نمبر 2، وہ جمال پور جا کر اسحاق ڈوگر سے ملا ہو، لیکن کسی خاص وجہ سے ڈوگر غلط بیانی سے کام لے رہا ہو۔ حوالدار عثمان خان کی عمر 35 سال تھی۔ وہ ایک سمجھدار اور زیرک پولیس اہلکار تھا۔ وہ کافی عرصے سے اس تھانے میں اپنے فرائض انجام دے رہا تھا۔ مجھے اس کے ساتھ کام کرتے ہوئے لگ بھگ 1 سال ہو گیا تھا۔ میں نے اسے ایک ذمہ دار اور قابل بھروسہ کلیگ پایا تھا۔ عثمان خان، تمہاری بات میں اچھا خاصا وزن ہے، میں نے پرخیال انداز میں کہا، لیکن ان خطوط پر ذہن کو دوڑاتے ہوئے بہت سارے نئے راستے کھل جاتے ہیں۔ مثلاً کون سے راستے ملک صاحب؟ اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ مثلاً ہم اس نقطے کو کسی بھی صورت نظر انداز نہیں کر سکتے کہ اس کے پاس 1,500 کی رقم موجود تھی۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، حنیف جمال پور کے لیے گھر سے روانہ ہوا تھا یا اس کا ارادہ کہیں اور جانے کا تھا؟ اگر کوئی منفی ذہنیت کا مالک شخص اس کے پاس رقم کی موجودگی سے آگاہ تھا تو وہ اسے لوٹنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ باقی جہاں تک اسحاق ڈوگر کی بات ہے تو لمحاتی توقف کر کے میں نے ایک بوجھل سانس خارج کی اور پھر کہا، میری معلومات کے مطابق حنیف اور اسحاق میں خاصی پرانی دوستی ہے اور وہ 1,500 روپے اسحاق ہی کا دیا ہوا قرض تھا جو حنیف اسے لوٹانے جمال پور گیا تھا۔ میں نہیں سمجھتا
اس سلسلے میں اسحاق ٹوکر کو دروغگوئی سے کام لینے کی ضرورت ہو؟ آپ بھی صحیح کہہ رہے ہیں، اور غلط میں نے بھی نہیں کہا ملک صاحب، اس نے فلسفیانہ انداز میں کہا۔ لیکن فی الحال مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں کسی بھی طرح حنیف یا اس کے گھوڑے کو تلاش کرنا ہے، زندہ یا مردہ۔ میں تم سے مکمل اتفاق کرتا ہوں، میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، اور اسی سلسلے میں نے تمہیں یہاں بلایا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ حنیف کی تلاش کا کام ابھی اور اسی وقت شروع کر دیا جائے، اور ہماری پہلی کوشش مومن آباد سے جمال پور کے درمیان ہوگی۔ مسلسل برستی بارش نے کھرے اور کھوج کی راہیں تو مسدود کر رکھی ہیں، چنانچہ اپنے مقصد کو پانے کے لیے ہم کسی تجربے کار کھوجی کی مدد نہیں لے سکتے۔ آج کی تاریخ میں ہمارے پاس صرف 3 گھنٹے ہیں، اس کے بعد سورج غروب ہو جائے گا۔ تم ایسا کرو کہ 2 کانسٹیبلز کو اچھی طرح سمجھا کر مومن آباد روانہ کر دو۔ وہ مومن آباد سے تھانے تک کے 2 میل کے ٹکڑے کو پوری طرح کھنگال ڈالیں، کچے راستے سے ہٹ کر کھیتوں کے اندر جا کر بھی چیک کریں، ہو سکتا ہے کہ کہیں حنیف یا اس کے گھوڑے کا کوئی سراغ مل جائے۔ باقی تھانے سے جمال پور تک کی تلاش کا کام کل دیکھ لیں گے۔ اگر حنیف واقعتاً کسی حادثے کا شکار ہوا ہے تو اس کی لاش کہیں نہ کہیں ضرور پڑی ملے گی، اور ممکن ہے کہ اس کے قریبی گھوڑے کا مردہ جسم بھی موجود ہو۔ سمجھ گیا ملک صاحب، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ میں ابھی 10 منٹ میں آپ کے احکامات کی تعمیل کرواتا ہوں۔ تمہیں ایک اور کام بھی کرنا ہوگا، میں نے ایک فوری خیال کے تحت کہا۔ وہ سوالیہ نظر سے مجھے تکنے لگا۔ تم کافی عرصے سے اس تھانے کی خدمت کر رہے ہو، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ کم و بیش 3 سال پہلے مومن آباد کے وسنیک 2 افراد خوشیہ اور گوکانے موزہ صوفی نگر کے ایک زمیندار یعقوب جٹ کے گھر میں ڈکیتی کی واردات کی تھی، جس میں خوشیہ کے ہاتھ سے یعقوب جٹ کی موت واقع ہو گئی تھی۔ جلدی پولیس نے خوشیہ اور گوکا کو گرفتار کر لیا تھا۔ گوکا تو 2 سال کی سزا کاٹ کر واپس آ چکا ہے، لیکن خوشیہ ابھی تک جیل ہی میں ہے۔ گمشدہ حنیف کے چھوٹے بھائی عظیم نے مجھے بتایا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے گوکا شہر اور حنیف کے بیچ جھگڑا ہو گیا تھا۔ مجھے صوفی نگر والے ڈکیتی کی فائل چاہیے، آج رات سونے سے پہلے میں اس فائل کا مطالعہ کروں گا۔ کیا پتہ گوکا شہر اور حنیف کی پراسرار گمشدگی میں کوئی کنیکشن مل جائے۔ جی ضرور، وہ فرما برداری سے بولا۔ مذکورہ فائل ریکارڈ روم کے ایک الماری میں محفوظ ہے، میں تھوڑی دیر میں نکال کر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ میں نے مطمئن انداز میں گردن ہلانے پر اتفاق کیا۔ ہفتہ 7 جولائی کا دن نہایت ہی سنسنی خیز اور ہنگامہ پرور تھا۔ گزشتہ شام کانسٹیبل امداد علی اور منظور حسین ناکام و نامراد واپس لوٹ آئے تھے۔ میری ہدایت پر حوالدار عثمان خان نے انہیں مومن آباد اور تھانے کے درمیان گمشدہ حنیف کی تلاش کا کام سونپا تھا۔ ان دونوں نے کچے راستے کے علاوہ دائیں بائیں کے کھیتوں میں بھی کافی اندر جا کر دیکھا تھا، مگر انہیں حنیف کہیں ملا تھا اور نہ ہی اس کے گھوڑے کا کوئی نام و نشان پکڑ میں آیا تھا۔ میں نے آج صبح تھانے آتے ہی ان دونوں کو جمال پور کی جانب روانہ کر دیا تھا۔ امید تھی کہ آج شام تک حنیف کی پراسرار گمشدگی کا کوئی چھوٹا یا بڑا سراغ ضرور ہاتھ لگ جائے گا۔ اب ایسا ہی ہوا، مگر بانداز دگر اس وقت صبح کے 10 بجے تھے۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھا اسی کیس پر غور و فکر کر رہا تھا کہ کانسٹیبل نصیر احمد نے میرے پاس آ کر بتایا، ملک صاحب 2 بندے آپ سے ملنے آئے ہیں۔ نصیر احمد میرے تھانے کا سب سے کم عمر اہلکار تھا۔ وہ 24 سال کا تھا اور وہ مقامی تھا، یعنی وہ موزہ مومن آباد کا ہی رہنے والا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، وہ بندے کون ہیں اور کس سلسلے میں مجھ سے ملنا چاہتے ہیں؟ وہ دونوں مسافر ہیں جناب، کانسٹیبل وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ وہ آج الصبح نظام کوٹ سے مومن آباد کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ راستے میں انہوں نے ایک تالاب کے اندر کسی گھوڑے کی لاش دیکھی ہے۔ پتہ نہیں ان کے جی میں کیا آئی کہ وہ مومن آباد کی طرف بڑھنے کے بجائے یہاں آ گئے ہیں۔ انہیں فوراً میرے پاس بھیجو۔ نصیر کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی میں نے اضطراری انداز میں کہا۔ اوکے سر، نصیر یہ کہتا ہوا واپس چلا گیا۔ مومن آباد سے صوفی نگر شمال مغرب میں 10 میل کے فاصلے پر واقع تھا، جبکہ میرے تھانے سے صوفی نگر 90 ڈگری پر 8 میل دور
عین شمال میں تھا۔ کانسٹیبل نصیر نے ابھی جس نظام کوٹ کا ذکر کیا تھا وہ ایک مختصر سا گاؤں تھا اور صوفی نگر سے مومن آباد آتے ہوئے 3 میل کے فاصلے پر پڑتا تھا، یعنی نظام کوٹ اور مومن آباد میں 7 میل کی مسافت تھی۔ ان 2 مسافروں کے نام شفیق اور اعجاز تھے اور وہ نظام کوٹ ہی کے رہنے والے تھے۔ مومن آباد وہ کسی ذاتی کام سے جا رہے تھے۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا، عام طور پر لوگ ایسی چھوٹی موٹی چیزوں پر دھیان نہیں دیتے، آپ لوگوں نے بڑی ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے۔ تھانے دار صاحب، اس گھوڑے کی لاش کو دیکھ کر مجھے عجیب سا محسوس ہوا ہے، شفیق نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ اس کے بدن پر مجھے کسی تیز دھار آلے کے زخموں کے نشان نظر آئے ہیں اور اس کی لاش پھول کر تالاب کے پانی پر تیر رہی ہے اور بدبو کا تو کچھ نہ پوچھیں۔ بات کے اختتام پر اس نے ایک جھرجھری لی۔ اعجاز نے کہا، کسی درندہ صفت انسان نے اس معصوم بے زبان کو بڑی اذیت دینے کے بعد موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ پتہ نہیں ایک جانور کے ساتھ اس بدبخت کی کیا دشمنی تھی۔ اس نامعلوم دشمن کی دشمنی کا سراغ میں خود لگا لوں گا، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ آپ لوگ مجھ سے تھوڑا سا تعاون اور کریں اور مجھے اس تالاب کے محل وقوع کے بارے میں تفصیلاً بتائیں۔ جناب، ایسا سمجھیں کہ اعجاز نے پرسوچ انداز میں کہا، وہ تالاب نظام کوٹ سے لگ بھگ 3 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ کھیتوں کے بیچوں بیچ وہ تالاب خاصا وسیع و عریض ہے اور گزرگاہ سے تھوڑا ہٹ کر ہے۔ ہمیں تو اس لاش سے اٹھنے والی بدبو نے اپنی جانب متوجہ کر لیا تھا، اس لیے ہم اپنے راستے سے ہٹ کر ادھر چلے گئے تھے۔ بہرحال اگر تھانے سے کم و بیش 1.5 میل شمال مشرق کی سمت سفر کریں تو مذکورہ تالاب تک پہنچا جا سکتا ہے۔ اعجاز کی بتائی ہوئی لوکیشن کو میں نے اپنی یادداشت میں محفوظ کیا اور پوچھا، اس تالاب کے اندر یا اس کے آس پاس آپ کو کسی انسان کی لاش یا اس کی موجودگی کے آثار دکھائی دیے؟ میں نے یہ سوال دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے گمبھیر انداز میں کیا تھا۔ اعجاز نے نفی میں گردن ہلا دی۔ شفیق نے ٹٹولنے والی نظر سے مجھے پڑھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، تھانے دار صاحب، اگر میں غلطی پر نہیں تو آپ اس مردہ گھوڑے اور اس کے سوار میں کسی خاص حوالے سے دلچسپی رکھتے ہیں۔ آپ کا اندازہ درست ہے، میں نے تائیدی انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ آپ دونوں مثبت سوچ رکھنے والے بھلے انسان ہیں، اس لیے میں آپ لوگوں سے کچھ بھی نہیں چھپاؤں گا۔ میں نے کچھ دیر توقف کیا اور پھر کہا، 3 روز پہلے مومن آباد کا ایک وسنیک اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر جمال پور کی جانب روانہ ہوا تھا، مگر ہماری معلومات کے مطابق وہ بندہ جمال پور نہیں پہنچا۔ 2 دن پہلے گمشدہ شخص کی بیوی اور چھوٹے بھائی نے میرے پاس رپورٹ درج کرائی تھی، مجھے اسی بندے کی تلاش ہے۔ اوہ، اعجاز نے ایک بوجھل سانس خارج کرنے کے بعد کہا، اس لاپتہ بندے کا نام کیا ہے ملک صاحب؟ حنیف، میں نے معتدل انداز میں جواب دیا۔ اس کی بیوی کا نام شاداں اور چھوٹے بھائی کا نام عظیم ہے۔ کیا آپ لوگ انہیں جانتے؟ نہیں تھانے دار صاحب، شفیق نے کہا، مومن آباد تو کبھی کبھار ہی ہمارا آنا ہوتا ہے، اس لیے ہم ہر کسی سے واقف نہیں ہیں۔ ویسے آپ لوگ مومن آباد میں کس سے ملنے جا رہے تھے؟ ایک فوری خیال کے تحت میں نے پوچھا۔ ادریس گھمن، اعجاز نے جواب دیا، یہ مومن آباد کا ایک چھوٹا زمیندار ہے۔ عظیم کی زبان سے میں نے ادریس گھمن کا نام سنا تھا۔ گزشتہ 6 ماہ میں گمشدہ حنیف کا جن 3 افراد سے شدید نوعیت کا جھگڑا ہوا تھا، ان میں ادریس گھمن بھی شامل تھا۔ میں ادریس گھمن کو جانتا ہوں، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ آپ لوگ اپنی منزل کی جانب روانہ ہو جاؤ اور گھمن صاحب کو میرا سلام کہنا۔ جی ضرور، وہ بیک زبان ہو کر بولے، پھر میرا شکریہ ادا کرنے کے بعد رخصت ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے حوالدار عثمان خان کو اپنے پاس بلایا۔ وہ اعجاز اور شفیق کی آمد کے مقصد سے واقف ہو چکا تھا، لہٰذا اسے سمجھانے میں مجھے زیادہ محنت نہیں کرنا پڑی۔ میں کانسٹیبل نصیر کے ساتھ اس تالاب کی طرف جا رہا ہوں جہاں کسی مردہ گھوڑے کی زخم خوردہ لاش دیکھی گئی ہے، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ میری واپسی تک یہ تھانہ تمہارے حوالے ہے۔ امداد علی اور منظور حسین جمال پور گئے ہوئے ہیں، سمجھ لو تم تھانے میں اکیلے ہی ہو۔ اب بے فکر ہو کر جائیں ملک صاحب، عثمان نے پر اعتماد لہجے میں کہا۔
میں یہاں کے معاملات کو بخوبی سنبھال لوں گا۔ 15 منٹ کے بعد میں ضروری تیاری کے ساتھ تھانے سے روانہ ہونے ہی والا تھا کہ عظیم وہاں پہنچ گیا۔ وہ گھوڑے پر سوار تھا۔ ان لوگوں کے پاس صرف ایک ہی گھوڑا تھا جو حنیف اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ عظیم اس وقت جس گھوڑے پر سوار تھا وہ یقیناً اس نے مستعار لے رکھا تھا۔ اسی گھوڑے پر وہ گزشتہ روز جمال پور بھی گیا تھا۔ تھانے دار صاحب، لگتا ہے کہ آپ کہیں جانے کی تیاری میں ہیں، اس نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا۔ بھائی جان کی تلاش کا کام کہاں تک پہنچا؟ عظیم، تم بڑے اچھے وقت پر آئے ہو، میں نے جواباً کہا۔ مجھے حنیف کے حوالے سے ایک اہم سراغ ملا ہے۔ تم بھی ہمارے ساتھ چلو گے تو تفتیش میں آسانی ہو جائے گی۔ جانا کہاں ہے؟ اس نے چونکے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ نظام کوٹ کی طرف۔ مگر بھائی جان تو مومن آباد سے جمال پور گئے تھے، وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ اور نظام کوٹ تو بالکل دوسری طرف ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ میں نے تم سے یہ نہیں کہا کہ نظام کوٹ میں حنیف کو دریافت کر لیا گیا ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اور دوسری بات یہ کہ میں نے نظام کوٹ جانے کا ارادہ ظاہر نہیں کیا، بلکہ اس کی طرف جانے کا ذکر کیا ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ کی منزل تھانے اور نظام کوٹ کے درمیان کسی جگہ پر واقع ہے، وہ پرسوچ انداز میں بولا۔ تمہارا اندازہ درست ہے، میں نے رسان بھرے لہجے میں جواب دیا۔ میری منزل ایک تالاب ہے جو اس تھانے سے لگ بھگ 1.5 میل شمال مشرق میں اور مومن آباد سے 4 میل شمال مغرب میں کھیتوں کے درمیان واقع ہے۔ تالاب؟ وہ حیرت بھرے لہجے میں بولا۔ ہاں، میں نے تالاب ہی کا نام لیا ہے، میں نے ایک ایک لفظ پر دباؤ ڈالتے ہوئے کہا۔ اور اس تالاب میں ایک مردہ گھوڑا پڑا دیکھا گیا ہے جس کے بدن پر جا بجا گہرے زخموں کے نشانات ہیں۔ کسی شقی القلب شخص نے اس بے زبان جانور کو بڑی بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا ہے اور تالاب میں پھینک دیا ہے۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے ایک بوجھل سانس خارج کی اور پھر کہا، تمہارا ہمارے ساتھ جانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس مردہ گھوڑے کی شناخت کے سلسلے میں تم اہم کردار ادا کر سکتے ہو۔ اگر وہ گھوڑا تمہارے بھائی حنیف کا ہی ہے تو پھر ہمیں گمشدہ حنیف کو اسی علاقے میں تلاش کرنا ہوگا۔ تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ آپ کی بات میری سمجھ میں چنگی طرح بیٹھ گئی ہے تھانے دار صاحب، وہ وحشت بھری نظر سے مجھے تکتے ہوئے بولا۔ اور میری دلی دعا ہے کہ وہ مردہ گھوڑا بھائی جان کا نہ ہو۔ میں نے سوالیہ نظر سے اسے گھورا۔ آخر تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ تمہاری اس دعا کا مقصد میری سمجھ میں نہیں آیا عظیم۔ تھانے دار صاحب، جس کسی ظالم انسان نے اس گھوڑے کا عبرتناک حشر کیا ہے، اس نے گھوڑے کے سوار کے ساتھ جو بہیمانہ سلوک کیا ہوگا، اس کے تصور سے ہی مجھے خوف محسوس ہو رہا ہے۔ اسی لیے میں دل ہی دل میں یہ دعا کر رہا ہوں کہ اس تالاب میں پڑا ہوا مردہ گھوڑا ہمارا نہ ہو۔ عظیم، میں نے ہمدردی بھرے لہجے میں کہا، میں تمہاری ذہنی کیفیت کو سمجھ سکتا ہوں۔ اس صورتحال میں تمہیں صبر اور ہمت سے کام لینا ہوگا۔ جی تھانے دار صاحب، وہ ممنونیت بھرے لہجے میں بولا۔ آپ کی باتوں سے حوصلہ ملتا ہے، میں آپ کی ہدایت پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ شاباش، میں نے ہمت بڑھانے والے انداز میں کہا اور پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، تو چلیں؟ وہ فرما برداری سے بولا، جی چلیں۔ آج فجر کی نماز کے بعد بارش کا سلسلہ تھم گیا تھا، تاہم حبس بہت تھا۔ تھانے سے مذکورہ تالاب تک محض 1.5 میل کا فاصلہ تھا، لیکن زمین گیلی ہونے کے باعث ہم نے اپنے گھوڑوں کی رفتار دھیمی ہی رکھی تھی، مبادا کوئی حادثہ ہو جائے اور لینے کے دینے پڑ جائیں۔ ہماری محتاط روی فائدہ مند ثابت ہوئی اور کم و بیش دن کے 12 بجے ہم لوگ اس تالاب کے کنارے پہنچ گئے جس کے بارے میں 2 گھنٹے پہلے شفیق اور اعجاز نامی 2 مسافروں نے مجھے بتایا تھا۔ ہم جیسے ہی جائے وقوع پر پہنچے، آسمان نے اپنے بند کھول دیے۔ ہمارے پاس بارش سے بچاؤ کے نام پر 2 چھتریاں تھیں، لیکن عظیم کو ایسی کوئی سہولت میسر نہیں تھی۔ صبح سے رکی ہوئی بارش سے اس نے یہی سمجھا ہوگا کہ آج برسات کا ناغہ ہے، مگر قدرت کے اپنے معاملات ہیں جن کے بارے میں درست اندازہ لگانا انسان کے بس کی بات نہیں۔ بہرحال
کانسٹیبل نصیر نے اپنی چھتری رضاکارانہ طور پر عظیم کی طرف بڑھا دی، جو تھوڑے تردد کے بعد اس نے لے لی۔ غنیمت تھا کہ وہ ایک دھیمی بارش تھی۔ ہم سے پہلے نصف درجن دیہاتی بھی اس تالاب کے قریب پہنچ چکے تھے۔ وہ سب کھیت مزدور تھے اور مردہ گھوڑے کے گھائل بدن سے اٹھنے والی بدبو نے انہیں اس طرف آنے پر مجبور کر دیا تھا۔ پولیس پر نگاہ پڑتے ہی وہ لوگ ایک جانب ہٹ کر کھڑے ہو گئے۔ تالاب کی سطح پر تیرنے والی مردہ گھوڑے کی تعفن زدہ پھولی ہوئی لاش کو دیکھتے ہی عظیم کی حالت غیر ہونے لگی۔ وہ کپ کپاتی ہوئی ٹانگوں کے ساتھ زمین پر گرنے ہی والا تھا کہ میں نے آگے بڑھ کر اسے سنبھال لیا۔ اس کی کیفیت نے مجھے سب کچھ بڑی وضاحت کے ساتھ سمجھا دیا تھا، پھر بھی اتمام حجت کے طور پر میں نے پوچھ لیا، عظیم، میں نے اسے دھیمے لہجے میں مخاطب کیا، کیا تم اس مردہ گھوڑے سے کسی قسم کی واقفیت رکھتے ہو؟ اس نے میرے حسب توقع جواب دیا، یہ ہمارا گھوڑا ہے۔ بھائی جان اسی گھوڑے پر سوار ہو کر جمال پور گئے تھے۔ پتہ نہیں وہ اس وقت کہاں اور کس حال میں ہوں گے۔ بات کو مکمل کرتے ہی وہ باقاعدہ ہچکیاں لینے لگا تھا۔ حوصلہ رکھو عظیم، میں نے اس کا شانہ تھپ تھپاتے ہوئے تسلی بھرے انداز میں کہا، گھوڑا مل گیا ہے تو میں بہت جلد تمہارے گم شدہ بھائی کو بھی تلاش کر لوں گا۔ اس گھوڑے کی حالت دیکھ کر تو یہی لگتا ہے کہ کسی سپاک اور بے رحم شخص نے بھائی جان کا بھی کچھ ایسا ہی حشر کیا ہوگا۔ وہ گلوگیر آواز میں بولا، پتہ نہیں کس نامراد نے میرے بھائی سے دشمنی نکالی ہے۔ میں نے تسلی دلاسا دینے کے بعد عظیم کو ایک کھیت کی منڈیر پر بٹھایا اور جائے وقوع کی کارروائی میں مصروف ہو گیا۔ سب سے پہلے میں نے کھیت مزدوروں کی مدد سے مردہ گھوڑے کو کھینچ کر تالاب سے باہر نکلوایا اور بغور اس کی زخم لاش کا معائنہ کیا۔ اس پھولی ہوئی لاش کو دیکھ کر میرے ذہن کے کسی دور دراز حصے میں جیسے ایک ننھی سی بتی جلنے بجھنے لگی، لیکن فوری طور پر میری سمجھ میں نہ آیا کہ میرا ذہن کس جانب اشارہ کر رہا تھا۔ میں نے ذہن کو مصروف کار چھوڑا اور اپنے کام میں جٹ گیا۔ حنیف کے گھوڑے کو بری طرح زخمی کرنے کے بعد اس تالاب میں پھینکا گیا تھا، جس سے ایک بات سمجھ میں آتی تھی کہ حنیف کی تلاش کا آغاز بھی اسی تالاب سے کرنا چاہیے۔ جب وہ دیہاتی مردہ گھوڑے کو باہر نکالنے کے لیے اس تالاب میں اترے تھے تو میں نے تالاب کی گہرائی کا اندازہ لگا لیا تھا۔ تالاب کا پانی ان لوگوں کی کمر سے اوپر نہیں گیا تھا، یعنی اس تالاب کی گہرائی زیادہ سے زیادہ 3 فٹ تھی۔ میں نے خصوصی ہدایات کے بعد ان دیہاتیوں کو دوبارہ تالاب میں اترنے اور ایک 30 سالہ بندے کی لاش کو ڈھونڈنے کا حکم دیا۔ وہ بے لوث لوگ ناگوار بدبو کی پرواہ کیے بغیر میرے حکم کی تعمیل میں رضاکارانہ طور پر مصروف ہو گئے۔ وہ تالاب لگ بھگ 1 ایکڑ رقبے پر پھیلا ہوا تھا۔ اس زرعی علاقے میں کوئی باقاعدہ گاؤں دیہات آباد نہیں تھا، تاہم تھوڑے فاصلے پر چند کچے مکان موجود تھے جن میں کھیت مزدور اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ رہائش پذیر تھے، اور یہی لوگ اس وقت میرے حکم پر اس تالاب میں اتر کر حنیف کی لاش کو تلاش کرنے میں مصروف تھے، اور میں مذکورہ تالاب کے ارد گرد کھیتوں میں گھوم پھر کر اپنی عقابی نگاہ سے کوئی بھی ایسا سراغ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا جس سے حنیف کے غیاب اور بازیابی پر کچھ روشنی پڑ سکے۔ بارش نے بھی عجیب ڈرامہ لگا رکھا تھا، کبھی وہ موسلا دھار برسنے لگتی اور کبھی بوندا باندی کی شکل اختیار کر لیتی۔ خیر، اسی صورتحال میں کم و بیش 1 گھنٹے کی تلاش بسیار کے بعد اس تالاب اور اس کے گرد و نواح میں حنیف کی بازیابی کا نتیجہ 0 کے برابر برآمد ہوا۔ میں نے ان کھیت مزدوروں سے بھی گھما پھرا کر مختلف سوالات کیے، لیکن ان میں سے کسی نے بھی حنیف یا کسی دوسرے گھڑ سوار کو اس طرف آتے نہیں دیکھا تھا۔ گویا حنیف کی تلاش کا سلسلہ جہاں سے شروع ہوا تھا اس سے 1 انچ آگے نہیں بڑھ سکا تھا۔ تاہم اس حوالے سے ایک پیش رفت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا، اور وہ تھا گم شدہ حنیف کا گھوڑا۔ تھانے دار صاحب، ایک دیہاتی نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، اگر آپ کہیں تو ہم اس مردہ گھوڑے کو بیل گاڑی سے باندھ کر کہیں دور پھینک آتے ہیں۔ اس طرح فضا میں پھیلی ہوئی بدبو سے بھی نجات مل جائے گی اور چیل کووں کی بھی عید ہو جائے گی۔ میرے کان اس دیہاتی کی بات کو سن رہے تھے، لیکن آنکھیں حنیف کے مردہ گھوڑے پر جمی ہوئی تھیں۔ اس کے بدن میں موجود متعدد زخم
مجھے بہت دور تک سوچنے پر مجبور کر رہے تھے۔ پھر مجھے روشنی کی ایک کرن دکھائی دے گئی۔ تھوڑی دیر پہلے میرے ذہن کے کسی تاریک گوشے میں جو بتی جلی بجھی تھی، اب وہ اشارہ بالکل واضح ہو گیا تھا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے تجویز پیش کرنے والے اس دیہاتی سے پوچھا۔ اللہ رکھا۔ اللہ رکھا سرکار، اس نے جواب دیا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے معتدل انداز میں کہا، فی الحال اس مردہ گھوڑے کو چیل کووں اور کتوں کی خوراک بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کام ایک آدھ روز کے بعد بھی کیا جا سکتا ہے۔ تم جلدی سے جا کر بیل گاڑی لے آؤ۔ میں اس مردہ گھوڑے کو سرے دست کہیں اور بھیجنے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ جو حکم تھانے دار صاحب، مذکورہ دیہاتی فرما برداری سے بولا۔ میں ہونے گیا تے ہونے آیا۔ اس دیہاتی کے جانے کے بعد کانسٹیبل نصیر احمد نے مجھ سے پوچھا، آخر آپ نے سوچ کیا رکھا ہے؟ آپ حنیف کے گھوڑے کی لاش کو کہاں بھجوانا چاہتے ہیں؟ ملک صاحب، اس وقت ہم دونوں دوسرے لوگوں سے ہٹ کر ایک طرف کھڑے تھے۔ میں نے سپاٹ آواز میں جواب دیا، سرکاری اسپتال، اور تم اس مردہ گھوڑے کے ساتھ جاؤ گے۔ مطلب یہ کہ آپ اس گھوڑے کی لاش کا پوسٹ مارٹم کرانا چاہتے ہیں؟ ہاں، کیوں نہیں؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ جب ایک انسان کی موت کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے اس کے مردہ جسم کی چیر پھاڑ کی جا سکتی ہے، تو پھر ایک بے زبان جانور کی لاش کا پوسٹ مارٹم کیوں نہیں؟ لمحاتی توقف کر کے میں نے ایک بوجھل سانس خارج کی، پھر سرسراتی ہوئی آواز میں اضافہ کر دیا، مجھے شک ہے کہ اس گھوڑے کی موت ان زخموں کے باعث نہیں ہوئی۔ اوہ، تو پھر اس کی ہلاکت کا سبب کیا ہے؟ اس نے حیرت بھرے لہجے میں سوال کیا۔ گھوڑا ایک پھرتیلا اور طاقتور جانور ہے، میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ اگر کوئی شخص یا اشخاص تیز دھار آلات کی مدد سے اسے ہلاک کرنے کے در پہ ہو جاتے تو یہ اپنی جان بچانے کے لیے کسی بھی سمت دوڑ لگا سکتا تھا۔ اس طرح بے بسی سے موت کو گلے لگا لینا کم از کم گھوڑے جیسے عقل مند اور مستعد جانور کے شایان شان نہیں ہے۔ اس کی بہادری کے ذیل میں تو ایسی درجنوں مثالیں مشہور ہیں کہ جب اس جانور نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اپنے مالک کو موت کے منہ میں جانے سے بچا لیا تھا، پھر اس گھوڑے کا خود کو بچا نہ پانا میری سمجھ سے تو باہر ہے۔ تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ… وہ ٹٹولتی ہوئی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، حنیف کے گھوڑے کو پہلے کسی اور طریقے سے فنا کے گھاٹ اتارا گیا ہے اور پھر اس کے بدن کو شدید زخمی کرنے کے بعد تالاب میں پھینک دیا گیا ہے تاکہ ایسا محسوس ہو کہ انہی زخموں کے باعث اس کی موت واقع ہوئی ہے۔ تم نے میری سوچ تک رسائی حاصل کر لی ہے نصیر، میں نے اسے ستائشی نظر سے دیکھتے ہوئے کہا، اسی لیے میں اس مردہ گھوڑے کا پوسٹ مارٹم کرانا چاہتا ہوں تاکہ اس کی موت کا معمہ حل کیا جا سکے۔ اس نے گہری سانس لی اور پھر عجیب سے لہجے میں بولا، یہ سب حنیف کا کیا دھرا بھی تو ہو سکتا ہے۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور بے ساختہ میرے منہ سے نکلا، تم کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ دیکھیں ملک صاحب، وہ اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے بولا، ایسا بھی تو ممکن ہے نا کہ حنیف کا جمال پور جانے کا کوئی ارادہ ہی نہ ہو۔ وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر یہاں آیا، اس نے کوئی زہریلی شے کھلا کر گھوڑے کو ہلاک کیا، پھر اس کے بدن پر گہرے زخم لگا کر اسے تالاب میں دھکیلا، اس کے بعد وہ کسی نامعلوم منزل کی طرف روانہ ہو گیا ہو۔ اگرچہ تمہاری بیان کردہ تھیوری کی موجودہ حالات میں کوئی گنجائش نکلتی دکھائی نہیں دیتی، لیکن میں پھر بھی اسے یکسر نظر انداز نہیں کر سکتا، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، پھر ایک جانب اشارہ کرتے ہوئے ان الفاظ میں اضافہ کر دیا، وہ بندہ بیل گاڑی لے کر آ گیا ہے، تم اس کے ساتھ فوراً ضلعی اسپتال روانہ ہو جاؤ۔ تم نے ابھی مجھے جو راہ سجائی ہے اس پر ہم بعد میں بات کریں گے۔ جی ٹھیک ہے، وہ جلدی سے بولا۔ آئندہ آدھے گھنٹے میں نے ان دیہاتیوں کی مدد سے حنیف کے زخم خوردہ مردہ گھوڑے کو بیل گاڑی میں لدوانے کے بعد کانسٹیبل نصیر احمد کی زیر نگرانی ڈسٹرکٹ اسپتال روانہ کر دیا، جو وہاں سے کافی فاصلے پر تھا، لیکن فرض کی راہ میں فاصلے کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ میرے ذہن میں بجھنے چلنے والی بتی نے جو اشارہ دیا تھا، اس کی تہہ تک پہنچے بغیر میں سکون سے بیٹھ سکتا تھا اور نہ ہی اپنے تھانے کے عملے کو چین کی سانس لینے کی اجازت دے سکتا تھا۔ بس میں اسی ٹائپ کا تھانے دار تھا۔ واپسی کے سفر میں عظیم بالکل خاموش رہا، اگرچہ اس کے چہرے کے تاثرات اور جسم کی اس طرح بھی حرکات و سکنات سے صاف جھلکتا تھا
کہ وہ مجھ سے کئی ایک سوالات پوچھنا چاہتا ہے، لیکن جب اس نے اپنی زبان کو زحمت نہیں دی تو میں نے بھی اسے چھیڑنا مناسب نہ جانا۔ اتوار 8 جولائی کی صبح مطلع جزوی طور پر ابرآلود تھا۔ پچھلی شام کانسٹیبلز امداد علی اور منظور حسین جمال پور سے بے نیل و مرام واپس آ گئے تھے اور میں ایسی ہی توقع بھی کر رہا تھا۔ حنیف کے گھوڑے کی اس تالاب میں سے بازیابی کے بعد حنیف کے جمال پور جانے کے امکانات صفر کے برابر رہ گئے تھے، لہٰذا حنیف کی تلاش کے لیے اب اس تالاب سے آگے سوچنا ضروری ہو گیا تھا۔ گزشتہ رات سونے سے پہلے میں نے کانسٹیبل نصیر کی تھیوری پر بھی سنجیدگی سے غور کیا تھا۔ اس کی بات میں دم تو تھا، لیکن اگر حنیف نے واقعتاً ایسا کوئی ڈرامہ رچایا تھا تو پھر اس فعل کی ٹھوس وجوہات کا ہونا ضروری تھا۔ اس ذیل میں غور و فکر کرتے ہوئے ذہن میں یہ سوال ابھرتا تھا کہ کیا حنیف اپنے گھریلو حالات سے اس قدر مایوس اور دل برداشتہ ہو چکا تھا کہ وہ سب کچھ چپ چاپ چھوڑ کر کسی نامعلوم منزل کی جانب روانہ ہو گیا تھا۔ اس سوال کا بالکل درست جواب حاصل کرنے کے لیے شاداں کو کریدنا بہت ضروری تھا۔ میں نے آج کسی وقت اسے اپنے سوالات کا تختہ مشق بنانے کا فیصلہ کیا اور کانسٹیبل نصیر کو ساتھ لے کر مومن آباد کی جانب روانہ ہو گیا۔ شاداں سے ایک بھرپور ملاقات تو ضروری تھی، اس کے علاوہ میں ان 3 افراد کی خبر بھی لینا چاہتا تھا جن سے پچھلے 6 ماہ میں حنیف کا جھگڑا ہوا تھا۔ نصیر احمد مومن آباد کا ہی رہنے والا تھا، چنانچہ ان لوگوں تک رسائی حاصل کرنے میں مجھے کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ میرا پہلا ٹارگٹ مولوی رشید تھا۔ مولوی صاحب کے بارے میں مجھے پتہ چلا تھا کہ وہ مومن آباد کی مسجد کا پیش امام تھا اور اس کی رہائش مسجد کے احاطے کے آخری حصے میں بنے ہوئے ایک حجرہ نما کوارٹر میں تھی، جہاں وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ میں نے مولوی رشید کے حجرے میں جا کر اس کی فیملی کے سامنے بات کرنا مناسب نہ سمجھا اور اسے باہر بلا لیا۔ وہ صبح کا وقت تھا، اس لیے وہ مسجد کی ذمہ داریوں سے فارغ ہی تھا۔ ہم دونوں مسجد کے اندرونی حصے میں ایک صف پر آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ مولوی رشید مجھے وہاں دیکھ کر خاصا الجھن کا شکار نظر آتا تھا۔ اس کے چہرے اور آنکھوں سے ایک بے نام سی پریشانی چھلکتی تھی۔ رسمی علیق سلیق کے بعد میں نے تشفی آمیز انداز میں کہا، مولوی صاحب، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، میں ایک کیس کے حوالے سے آپ سے چند سوالات کرنے آیا ہوں، امید ہے کہ آپ مجھ سے تعاون کریں گے۔ کیسا کیس؟ وہ بتکے ہوئے لہجے میں بولا۔ کیسا کیس؟ میں مومن آباد کے ایک وسنیک حنیف کی پراسرار گمشدگی کی بات کر رہا ہوں، میں نے رسانیت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ بندہ پچھلے 4 دن سے لاپتہ ہے۔ اوہ اچھا، وہ ایک گہری اور اطمینان بھری سانس خارج کرتے ہوئے بولا۔ میں نے سنا ہے کہ حنیف کا مردہ گھوڑا نظام کوٹ کے نزدیک کسی بڑے تالاب سے ملا ہے۔ آپ نے غلط نہیں سنا مولوی صاحب، میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ میں نے اس زخمی مردہ گھوڑے کو پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری اسپتال بھجوا دیا ہے اور اب مجھے حنیف کی تلاش ہے اور اسی تلاش نے مجھے آپ کے پاس پہنچا دیا ہے۔ اس وقت ہم دونوں کے قریب کوئی تیسرا شخص موجود نہیں تھا۔ میں نے کانسٹیبل نصیر کو گھوڑوں کے پاس مسجد کی بیرونی دیوار کے ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ میں دراصل ان 3 افراد سے تنہائی میں بات کرنا چاہتا تھا جن میں مولوی رشید پہلا بندہ تھا۔ لیکن میری بات پوری ہونے پر مولوی رشید عجیب سے لہجے میں بولا، میرا اس پاگل انسان کی گمشدگی سے کیا لینا دینا؟ آپ نے پاگل انسان کے الفاظ حنیف کے لیے استعمال کیے ہیں نا؟ میں نے تصدیق طلب نظر سے اسے دیکھا۔ جی تھانے دار صاحب، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، یہ بات تو سارا مومن آباد جانتا ہے۔ عظیم اور شادہ نے مجھے یہ تو بتایا تھا کہ حنیف غصے کا تیز اور جھگڑالو طبیعت کا مالک تھا، لیکن اس کا پاگل ہونا 4 ہاتھ آگے کی بات تھی۔ میں نے مولوی رشید کے چہرے پر نگاہ جما کر معتدل انداز میں کہا، پورا مومن آباد یقیناً جانتا ہوگا، لیکن یہ اتنی اہم بات میرے علم میں نہیں تھی، اسی لیے مجھے آپ کی خدمت میں حاضر ہونا پڑا۔ باقی جہاں تک آپ کا حنیف کی گمشدگی سے تعلق ہے تو میں نے دانستہ توقف کر کے اس کے چہرے پر نمودار ہونے والے تاثرات کا جائزہ لیا اور پھر کہا، میں سمجھتا ہوں
اس سلسلے میں آپ کافی مفید ثابت ہو سکتے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ میں کچھ غلط نہیں سمجھ رہا۔ مولوی رشید کی عمر 45 سال کے قریب تھی اور وہ اپنے جثے سے خاصا خوش خوراک نظر آتا تھا۔ اگر میرا اندازہ غلط نہیں تھا تو مولوی رشید ایک دن میں جتنا کھانا اپنے معدے میں اتارتا ہوگا وہ ایک نارمل صحت مند انسان کے لیے 3 روز کا کوٹا تھا۔ میری گول مول بات نے اس کی پیشانی کو شکن آلود کر دیا۔ وہ عجیب سی نظر سے مجھے گھورتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، آپ کی بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ آپ بتائیں، حنیف کی تلاش کے سلسلے میں کس طرح آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ چند ماہ پہلے آپ کا حنیف سے جھگڑا ہوا تھا اور معاملہ خاصی گرما گرمی تک پہنچ گیا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس لڑائی کا سبب کیا تھا۔ اوہ، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس جھگڑے کی وجہ سے میں نے اس خپتی جھکی کو کہیں غائب کر دیا ہوگا؟ وہ پورا سا منہ بناتے ہوئے بولا، ایسا سمجھنا میری یعنی پولیس کی مجبوری ہے مولوی صاحب، کیونکہ ہماری تفتیش کی گاڑی شک کے پیٹرول سے آگے بڑھتی ہے۔ میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، میں ابھی اس فیصلے تک نہیں پہنچا ہوں کہ حنیف کی گمشدگی میں کس کا ہاتھ ہے۔ میں ہر بندے کو چیک کرنا چاہتا ہوں جس کا پچھلے دنوں حنیف کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا ہوا ہو۔ میرے خیال میں بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ جی بالکل، وہ اپنی چربیلی گردن کو اسپات میں حرکت دیتے ہوئے بولا، آپ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہیں، لیکن جب آپ اس تنازع کے سبب سے آگاہ ہو جائیں گے تو مجھے یقین ہے کہ آپ یہی سوچیں گے کہ کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا اور وہ بھی مرا ہوا۔ میں آپ کی کس بات کا کیا مطلب نکالتا ہوں؟ اس فکر میں آپ کو دبلا ہونے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں۔ آپ بس سیدھا سیدھا میرے سوال کا جواب دیں، میں نے سپاٹ آواز میں کہا۔ میرے بدلتے ہوئے تیور کے نتیجے میں مولوی رشید کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ پھر اس نے بیزاری سے کہا، اس فتنے کی 2 جڑیں تھیں، یعنی 2 عورتیں۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، آپ کن 2 عورتوں کا ذکر کر رہے ہیں؟ شادہ اور سلمیٰ کا جناب۔ شادہ کو تو میں جانتا ہوں، میں نے اس کی بات میں دلچسپی لیتے ہوئے الجھن زدہ انداز میں کہا، وہ گمشدہ حنیف کی بیوی ہے، مگر یہ دوسری عورت سلمیٰ کون ہے؟ سلمیٰ میری بیوی اور میری 6 بچوں کی ماں ہے تھانے دار صاحب، اس نے انکشاف انگیز انداز میں بتایا۔ ٹھیک ہو گیا، میں نے اپنے سر کو تفہیمی جنبش دیتے ہوئے کہا، اب جلدی سے یہ بھی بتا دیں کہ ان عورتوں نے ایسا کون سا فتنہ جگا دیا تھا کہ آپ اور حنیف کو دست و گریباں ہونا پڑا؟ ہماری لڑائی میں سلمیٰ اور شادہ کے فتنے کے علاوہ حنیف کی گرم مزاجی اور بد دماغی کا بھی ہاتھ ہے جناب والا، وہ معتدل انداز میں بولا۔ اب بات چلی نکلی ہے تو میں آپ کو کھل کر بتاتا ہوں۔ آئندہ 15 منٹ میں مولوی رشید نے مجھے جو کہانی سنائی اس کا خلاصہ کچھ اس طرح تھا۔ شادہ کی طبیعت اکثر خراب رہتی تھی اور وہ مولوی رشید کے پاس دم کرانے آتی تھی۔ مولوی رشید کی تشخیص کے مطابق شادہ کسی ہوائی مخلوق کے لپیٹے میں تھی اور اس چکر سے آزاد ہونے کے لیے شادہ کو 11 جمعرات تک مغرب اور عشاء کی نماز کے وقت مولوی رشید سے دم کرانا تھا۔ شادہ ہر جمعرات کو دم کرانے مسجد پہنچ جاتی تھی اور مولوی صاحب اس پر دم کرنے کے لیے اسے کسی تاریک گوشے میں لے جاتے تھے۔ جب مولوی رشید کی بیوی سلمیٰ کو اس پراسرار دم کی خبر ہوئی تو اس نے گھر میں فساد ڈال دیا اور مولوی سے کہا کہ وہ شادہ کے دم سے باز آ جائے۔ مولوی بھی ضد پر آ گیا کہ وہ 11 جمعرات تک شادہ کا علاج مکمل کرنے کے بعد ہی دم کا سلسلہ ختم کرے گا۔ سلمیٰ کو شک تھا کہ شادہ اور اس کے خاوند کے بیچ دم کی آڑ میں کچھ اور ہی چل رہا ہے۔ جب مولوی رشید دمکاری سے باز نہ آیا تو سلمیٰ نے جا کر حنیف کے کان میں کچھ پھونکا۔ حنیف کے اندر تو پہلے ہی برداشت کا مادہ بہت کم تھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ دم کے بہانے مولوی رشید اس کی خوبصورت بیوی کے ساتھ عیش کر رہا ہے تو وہ لڑنے مرنے کے لیے مولوی کے پاس پہنچ گیا۔ اپنے بیان کے اختتام پر اس نے اکتاہٹ بھرے انداز میں کہا، تھانے دار صاحب، جو سچ تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا، آپ کی مرضی ہے میری بات کا یقین کریں یا نہ کریں۔ یہ ادھورا سچ ہے مولوی صاحب، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے واشگاف الفاظ میں کہا، اس لیے میرے یقین کو بھی آپ نامکمل ہی سمجھیں۔
اس نے آنکھیں پھیلا کر مجھے عجیب سی نظروں سے گھورا اور بولا، میں کچھ سمجھا نہیں تھانے دار صاحب، آپ کی اس بجھارتی بات کا مطلب کیا ہے؟ فکر نہ کریں، سب سمجھ میں آ جائے گا، میں نے معنی خیز انداز میں کہا، بس آپ شرافت سے میرے سوالات کا جواب دیتے جائیں۔ وہ ایسی نظر سے مجھے تکنے لگا جیسے ابھی ابھی کچھ اس کے پلے نہ پڑا ہو۔ میں نے اس کی ذہنی کیفیت کو نظر انداز کرتے ہوئے دریافت کیا، کیا آپ کو اس بات کا یقین تھا کہ شادہ کی طبیعت کی خرابی اس نوعیت کی تھی کہ اس کے علاج کے لیے دوا دارو کے بجائے جھاڑ پھونک اور دم وغیرہ کی ضرورت تھی؟ میرے سوال میں اتنی توانائی تھی کہ مولوی رشید اندر باہر سے لرز کر رہ گیا، لیکن جلدی اس نے خود کو سنبھال لیا اور تھوک نکلنے کے بعد قطرے کمزور آواز میں بولا، جی میرے حساب میں یہی آیا تھا۔ کون سا حساب؟ میں نے خشک لہجے میں دریافت کیا۔ علم ہندسہ، فال نامہ جہانگیری، علم رمل، علم جفر، علم نجوم، علم حضرات یا ان کے علاوہ کوئی اور؟ آپ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ آپ اتنا کچھ جانتے ہیں؟ اس نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ کوئی پولیس والا۔ میں آپ کی سوچ سے بھی زیادہ جانتا ہوں مولوی صاحب، میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا، لہٰذا میرے سامنے کوئی چکر بازی نہیں۔ میں اگر ابھی تک آپ جناب سے بات کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ مجھے آسانی سے بے وقوف بنا کر یہاں سے رخصت کر دیں گے۔ کسی غلط فہمی میں نہیں رہنا، اگر گھی سیدھی انگلی سے نہ نکل رہا ہو تو میں نے دانستہ بات ادھوری چھوڑی اور تیز چپنے والی نظر سے اسے گھورنے لگا۔ میرے خطرناک انداز نے فوراً سے پیشتر مولوی رشید کو اس کی اوقات میں آنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے اسے بند کلی میں کھیل لیا تھا۔ وہ بات دراصل یہ ہے جی، وہ ندامت بھرے لہجے میں بولا، پہلے پہل شادہ کی غزالی آنکھوں کو دیکھ کر مجھے یہی لگا تھا کہ وہ کسی شہر میں جکڑی ہوئی ہے، اسی لیے میں نے 11 جمعرات تک دم کرانے والی بات کی تھی۔ اور دوجے 2 جوابات؟ میں نے ایک بار پھر اس کی بات کاٹ دی۔ جلدی مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ سحر زدہ نہیں ہے۔ وہ شرمسار سا ہو کر بولا، شادہ کی آنکھیں پیدائشی طور پر خمار آلود اور نشیلی ہیں اور اس کا حسن بے مثال، اسی لیے تم نے سوچا چل سو چل۔ میں نے آپ سے تم پر آتے ہوئے زہریلے لہجے میں کہا، دمادم مست قلندر ہے نا؟ تھاندار صاحب آپ کو سچ بتاؤں، شادہ پر میرا دل آ گیا تھا، اس نے ڈٹائی نما ہمت سے کام لیتے ہوئے کہا، میں نے اسے اپنے نکاح میں لانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ویسے بھی اسلام میں مرد کے لیے 4 بیویوں کی گنجائش ہے، اس گنجائش سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن شرط نکاح مسنونہ ہے۔ میں نے کسیلی نظر سے اسے گھورتے ہوئے کہا، یہ مسنونہ کیا ہوتا ہے؟ وہ حونقوں کے مانند پوچھنے لگا۔ مسنونہ مسنون سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے کہ کسی کام کو بالکل ویسے ہی کرنا جیسے نبی پاک نے خود کیا ہو۔ میں نے خفگی آمیز نظر سے مولوی رشید کو گھورتے ہوئے کہا، تم جو کچھ کر رہے تھے وہ سراسر حوث پرستی تھی۔ کسی منقوہ عورت پر اپنے دانت تیز کرنا شرعی، قانونی اور اخلاقی جرم ہے۔ اگر یہی گناہ کسی عام آدمی سے سرزد ہوتا تو وہ اتنا زیادہ قابل مذمت بلکہ قابل تعزیر نہیں تھا جتنا کہ تم، کیونکہ تم ایک عالم دین ہو، ممبر رسول پر بیٹھتے ہو، تمہیں تو ایسے نازک معاملات میں ایک ایک قدم پھونک پھونک کر اٹھانا چاہیے، اور تم دین کا مذاق اڑانے میں پیش نظر آ رہے ہو۔ یہ کتنے افسوس اور شرم کی بات ہے۔ عالم دین میں نہیں، آپ ہیں تھانے دار صاحب، وہ میرے قدموں پر ماتھا ٹیکتے ہوئے خوشامد آمیز لہجے میں بولا، آپ نے میری آنکھیں کھول دی ہیں۔ میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ اپنے حیوانی جذبات کو قابو میں رکھوں گا اور کسی بھی نامحرم عورت کو بری نگاہ سے نہیں دیکھوں گا۔ ٹھیک ہے، میں نے اپنے پاؤں کو بمشکل اس کے ہاتھوں کی گرفت سے آزاد کرایا اور اٹھ کر کھڑا ہوتے ہوئے تیکمانہ انداز میں کہا، ابھی تو میں جا رہا ہوں، میں جب بھی پوچھ تاچھ کے لیے تمہیں تھانے بلاؤں فوراً چلے آنا۔ آپ جیسا کہیں گے میں بالکل ویسا ہی کروں گا، وہ فتویانہ انداز میں بولا۔ میں نے تاکیدی انداز میں کہا، اور جب تک گمشدہ حنیف کا معاملہ
کسی کنارے پر نہیں لگ جاتا تم مومن آباد سے باہر قدم نہیں نکالو گے۔ جو حکم سرکار۔ وہ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا اور منت ریز لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب، اس گاؤں میں میری بڑی عزت ہے۔ آپ سے میری درخواست ہے کہ میں نے آپ کے سامنے جو سچائی بیان کی ہے اس کا ذکر آپ کسی سے نہ کریں، اور آپ مجھے دل سے معاف بھی کر دیں تو یہ آپ کا مجھ پر احسان ہوگا۔ مولوی رشید، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، جس مالک نے تمہیں عزت دے رکھی ہے وہ اسے چھیننا بھی جانتا ہے، کیونکہ عزت و ذلت صرف اور صرف اسی ذات پاک کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ تمہیں اسی خالق کائنات کے سامنے سر و سجود ہو کر اپنی خطاؤں کے لیے معافی کی درخواست کرنا چاہیے۔ جو اس کی طرف خلوص نیت سے رجوع کرتے ہیں وہ انہیں مایوس نہیں کرتا۔ اپنی بات مکمل کرنے کے بعد میں تیز قدموں سے چلتے ہوئے مسجد سے باہر آ گیا۔ وہاں کانسٹیبل نصیر میرا منتظر تھا۔ میں اس کی ہمراہی میں اپنے دوسرے ٹارگٹ ادریس گھمن کے گھر کی جانب بڑھ گیا۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا، ادریس گھمن ایک چھوٹا زمیندار تھا۔ اس کے پاس 18 ایکڑ زرعی اراضی تھی اور مومن آباد میں اس کی کافی عزت تھی۔ وہ گندمی رنگت والا ایک میانہ قد 30 سالہ شخص تھا۔ اس کی ٹھوڑی اور دونوں کلائیاں خاصی مضبوط اور چوڑی تھیں۔ ادریس کی صحت کو قابل رشک کہا جا سکتا تھا۔ جب اس سے ملاقات ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ ہسمکھ اور بزلا سنج ہے۔ ادریس نے ہمیں اپنے گھر کی بیٹھک میں بٹھایا اور ہماری خاطرداری کا بندوبست کرنے کے بعد وہ میرے سامنے بیٹھ گیا۔ رسمی علیق سلیق کے بعد اس نے باقاعدہ گفتگو کا آغاز کیا۔ ملک صاحب، آپ کو ہمارے علاقے کے تھانے میں تعینات ہوئے 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، اور اتفاق دیکھیں کہ آج پہلی مرتبہ ہماری ملاقات ہوئی ہے۔ کل آپ کا سلام مجھ تک پہنچا اور آج آپ خود تشریف لے آئے۔ امید ہے کہ سب خیریت ہی ہوگی۔ گھمن صاحب، ڈاکٹر اور پولیس خیریت سے کہیں بھی نہیں جاتے۔ رہا سوال پہلی بار ملنے کا تو میں بلا ضرورت کہیں آتا جاتا نہیں۔ اوہ، اس نے ایک گہری سانس خارج کی اور بولا، تو فرمائیں جناب، کون سی ضرورت آپ کو یہاں لے آئی ہے؟ میں تو آج کی ملاقات کو اپنی خوش نصیبی سمجھ رہا تھا، اور آپ نے ڈرانے والی باتیں شروع کر دی ہیں۔ اگر آپ نے کچھ بھی الٹا سیدھا نہیں کیا تو پھر آپ کو ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر معنی خیز انداز میں کہا، کل آپ کے جن مہمانوں نے میرا سلام آپ تک پہنچایا تھا، انہی کی زبانی ملنے والی اطلاع کی روشنی میں فوری کارروائی کر کے میں نے گمشدہ حنیف کا زخمی اور مردہ گھوڑا ایک تالاب سے برآمد کر لیا ہے، اور اب مجھے حنیف کی تلاش ہے۔ ادھر میری بات ختم ہوئی۔ ادھر ادریس گھمن کا گھریلو ملازم لدی بندی ایک بڑے سائز کی ٹرے اٹھائے بیٹھک میں داخل ہوا، اور 1 منٹ کے اندر اندر اس نے اسے میز پر سجا دیا۔ ملک صاحب، بسم اللہ کریں۔ ادریس گھمن نے میزبانی کا حق ادا کرتے ہوئے خوش اخلاقی سے کہا۔ میں نے کہا، آپ نے کچھ زیادہ ہی اہتمام نہیں کر ڈالا گھمن صاحب؟ میں نے اپنے سامنے میز پر سجی انواع و اقسام کی لذتوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، میں تو آپ سے 2 باتیں کرنے آیا تھا، کوئی ضیافت اور دعوت اڑانے نہیں۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے ملک صاحب، وہ توانا لہجے میں بولا، اس کے بعد تو آپ کو کھانا بھی کھانا ہوگا۔ یہ سب بھی کسی کھانے سے کم نہیں ہے گھمن صاحب، میں نے راست گوئی سے کام لیتے ہوئے کہا۔ مزید کسی تکلف کی ضرورت نہیں۔ میرا خیال ہے کہ اب ہمیں بات چیت کی طرف آنا چاہیے۔ جیسے آپ کی خوشی ملک صاحب، وہ بے پرواہی سے بولا، پھر گہری سنجیدگی سے کہا، تو آپ حنیف کو ڈھونڈتے ہوئے میرے پاس آئے ہیں، جیسے میں نے اس سنکی کو اپنے گھر میں چھپا رکھا ہے۔ مولوی رشید نے حنیف کے لیے پاگل، جھکی اور خپتی جیسے الفاظ استعمال کیے تھے، اور ادریس گھمن اسے سنکی کہہ رہا تھا۔ بہرحال میں نے معتدل انداز میں کہا، میں نے ابھی تک ایسی کوئی بات نہیں کی جس سے یہ مطلب اخذ کیا جا سکتا ہو کہ گمشدہ حنیف کو آپ کے گھر سے برآمد کیا جا سکتا ہے۔ میں دراصل ہر اس بندے سے پوچھ تاچھ کر رہا ہوں جس کا پچھلے چند ماہ میں حنیف سے جھگڑا ہوا تھا، اور اتفاق سے آپ کا شمار بھی انہی افراد میں ہوتا ہے۔ اوہ، تو آپ شادہ والے واقعے کی بات کر رہے ہیں، اس نے سرسری انداز میں کہا۔
شادہ بیچ میں کہاں سے آ گئی؟ بے ساختہ میرے منہ سے نکلا۔ میں مولوی رشید کے پاس حنیف کے موضوع پر بات کرنے گیا تھا تو وہاں بھی شادہ درمیان میں آ گئی تھی، اور یہاں بھی کچھ ایسا ہی معاملہ دیکھنے کو مل رہا تھا۔ اسی لیے میں نے اضطراری انداز میں کھمن سے وہ سوال کیا تھا۔ شادہ کو بیچ سے کیسے نکال سکتے ہیں ملک صاحب؟ وہ گہری نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ جھگڑا اسی کی وجہ سے تو ہوا تھا۔ میں اس واقعے کی تفصیل جاننا چاہتا ہوں، میں نے ٹھوس انداز میں کہا۔ کیا آپ نے حنیف کو دیکھا ہے؟ اس نے پوچھا۔ میں نے نفی میں گردن ہلا دی۔ اس نے استفسار کیا، اور شادہ کو؟ ہاں، وہ اپنے شوہر کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرانے میرے پاس آئی تھی، میں نے اس بات میں جواب دیا، اور اس کے ساتھ حنیف کا چھوٹا بھائی عظیم بھی تھا۔ شادہ میں آپ کو کوئی کمی دکھائی دی؟ اس نے معتدل انداز میں پوچھا۔ میرا مطلب ہے کہ حسن اور جوانی کے حوالے سے؟ نہیں، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ شادہ تو مثل حور ہے۔ آپ نے تو بات ہی مکا دی ملک صاحب، وہ ایک آسودہ سانس خارج کرتے ہوئے بولا۔ اگر شادہ مثل حور ہے تو حنیف کو مثل لنگور سمجھ لیں جناب۔ اس حوالے سے ایک مشہور محاورہ بھی ہے جو اس وقت مجھے یاد نہیں آ رہا۔ پہلوئے حور میں لنگور، خدا کی قدرت، میں نے سپاٹ آواز میں کہا۔ جی جی بالکل، وہ جلدی سے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں آپ کو یہی بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، ان دونوں کی جوڑی کسی بھی لحاظ سے موزوں نظر نہیں آتی۔ اچھی چیز کو دیکھ کر اس کی تعریف کرنا اس چیز کا حق ہوتا ہے، اور اگر وہ چیز کوئی دلکش اور دل نشین عورت ہو تو مرد کا دل اس کی توصیف و تعریف کے لیے کچھ زیادہ ہی مچلتا ہے۔ آپ نے جس واقعے کا ذکر کیا اس کا سبب بھی یہی تھا۔ شادہ جب بھی راستے میں مجھے نظر آتی تو ہم رک کر دو چار باتیں کر لیا کرتے تھے، اور اس مختصر سی گفتگو کے دوران میں شادہ کے حسن کو خراج تحسین پیش کرنے سے نہیں چوکتا تھا۔ ایسے ہی ایک موقع پر حنیف نے ہمیں بات چیت کرتے ہوئے پکڑ لیا تھا۔ وہ غصے کا تیز اور عقل سے پیدل تو ہے ہی، جب وہ بدتمیزی پر اترا تو مجھے بھی طیش آ گیا۔ اس کے بعد جھگڑا اور خاتہ پائی تو لازمی سی بات ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ احساس کمتری نے حنیف کو جھگڑالو اور غصیلا بنا دیا تھا۔ میں نے بھی شادہ کو بھرپور نظر سے دیکھا تھا، وہ واقعتاً حسن و خوبصورتی کا مرقع تھی۔ حنیف کو ہر لمحہ یہی دھڑکا لگا رہتا ہوگا کہ کوئی مرد اس کی بیوی کو چھین نہ لے۔ یہی احساس عدم تحفظی اس کے حسد کو بہت زیادہ بڑھا دیتا ہوگا۔ حنیف کا نفسیاتی مسئلہ تو میری سمجھ میں آ گیا تھا، لیکن اس وقت جو مجھے مشکل درپیش تھی اس کا تعلق حنیف کی بازیابی سے تھا، اور اس سلسلے میں ادریس گھمن فی الوقت میری کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے ادریس گھمن کی میزبانی کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا اور کانسٹیبل کے ساتھ اس کے گھر سے نکل آیا۔ نصیر احمد نے مجھ سے پوچھا، ملک صاحب اب کدھر کا رخ کیا جائے؟ اپنے تیسرے ٹارگٹ گوگا شہر کو چیک کرتے ہیں، میں نے جواب دیا۔ اس کے بعد واپسی کا سفر اختیار کریں گے۔ ٹھیک ہے تو آ جائیں پھر، وہ بڑے جوش سے بولا۔ چند منٹ کے بعد ہم گوگا شہر والی گلی میں تھے، لیکن اس سے میری ملاقات نہ ہو سکی۔ وہ اس وقت گھر میں موجود نہیں تھا۔ اس کے گھر والوں نے بتایا کہ گوگا گاؤں سے باہر گیا ہوا ہے اور اس کی واپسی اگلی صبح ہوگی۔ اب تھانے لوٹنے کے سوا اور کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ ہم لوگ گوگا شہر کے مکان سے آگے بڑھے تو گلی کے نکڑ پر واقع ایک الگ تھلگ مکان کی جانب اشارہ کرتے ہوئے نصیر نے کہا، وہ حنیف کا گھر ہے ملک صاحب۔ میں نے سرسری انداز میں کہا۔ دراصل اس وقت میرا ذہن حنیف کی پراسرار گمشدگی کی گتھی کو سلجھانے کی کوشش میں مصروف تھا۔ اس حوالے سے آج کی تاریخ میں ہم نے جتنی بھی محنت کی تھی، فی الحال اسے نتیجہ خیز نہیں کہا جا سکتا تھا۔ ملک صاحب ہم تھوڑا آگے آئے تو نصیر نے دھیمے لہجے میں مجھ سے کہا، اگر آپ کی اجازت ہو تو آج کی رات میں ادھر ہی رک جاتا ہوں۔ نصیر احمد مومن آباد ہی کا رہنے والا تھا، تاہم میں نے پوچھنا ضروری جانا، اس کی کوئی خاص وجہ؟ میری ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اور یہ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ جب آپ مسجد میں مولوی رشید سے ملاقات کر رہے تھے تو میرا چھوٹا بھائی بصیر ادھر آ نکلا تھا، اس نے بتایا۔
اسی کی زبانی ماں کی بیماری کے بارے میں معلوم ہوا۔ کیا تمہاری والدہ کو کوئی خطرناک بیماری ہے؟ میں نے تشویش بھرے لہجے میں دریافت کیا۔ نہیں جناب، بس برساتی موسم کے اثرات ہیں، اس نے کہا۔ اگر میں کچھ وقت ماں کے ساتھ گزار لوں گا تو اسے اچھا لگے گا۔ ٹھیک ہے، تم اپنے گھر جا سکتے ہو، میں نے پرسوچ انداز میں کہا، مگر میری ایک شرط ہے۔ میرے پراسرار انداز کے جواب میں وہ الجھن زدہ لہجے میں بولا، کون سی شرط ملک صاحب؟ کل جب تم تھانے واپس آؤ تو میں نے ڈرامائی انداز اختیار کرتے ہوئے کہا، تو گوگا شیر تمہارے ساتھ ہونا چاہیے، سمجھ گئے نا؟ سمجھ گیا ملک صاحب، وہ خاصے مضبوط لہجے میں بولا۔ آپ بے فکر ہو جائیں، گوگے کو تھانے پہنچانا میری ذمہ داری ہے۔ تو ٹھیک ہے، میں نے معتدل انداز میں کہا، تم اپنے گھر جاؤ اور میں تھانے کا رخ کرتا ہوں۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور گھوڑے کو مومن آباد کے اندرونی حصے کی جانب بڑھا دیا۔ نصیر کے جانے کے بعد مجھے اس کی ایک بات یاد آ گئی۔ گزشتہ روز اس نے تالاب کے کنارے کھڑے ہو کر کہا تھا، یہ سب حنیف کا کیا دھرا بھی تو ہو سکتا ہے۔ ایسا بھی تو ممکن ہے کہ حنیف کا جمال پور جانے کا کوئی ارادہ ہی نہ ہو۔ وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر یہاں آیا، اس نے کوئی زہریلی شے کھلا کر گھوڑے کو ہلاک کیا اور پھر اس کے بدن پر گہرے زخم لگا کر اسے تالاب میں دھکیلا۔ اس کے بعد وہ کسی نامعلوم منزل کی جانب روانہ ہو گیا۔ اس رات میں نے نصیر کی اس بات پر سنجیدگی سے غور کیا تھا اور اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ اگر حنیف واقعتاً اپنے گھریلو حالات سے اس قدر دل برداشتہ اور تنگ تھا کہ چپ چاپ اسے کسی نامعلوم منزل کا رخ کرنا پڑا، تو اس کی مایوسی اور دل شکستگی کی وجوہات یقیناً شاداں کو معلوم ہوں گی۔ شاداں کا خیال آتے ہی میں نے اپنے گھوڑے کا رخ حنیف کے گھر کی طرف موڑ لیا تاکہ شاداں سے اس سلسلے میں بات کی جائے۔ سوموار 9 جولائی کی دوپہر کانسٹیبل نصیر گوگا شیر کو اپنے ساتھ لے کر تھانے پہنچ گیا۔ میں نے مطلوبہ شخص کو فوراً اپنے کمرے میں بلا لیا۔ طفیل عرف گوگا شیر کی عمر 25 کے آس پاس نظر آتی تھی۔ اس کی رنگت سانولی اور قد مناسب تھا۔ کثرتی بدن کے ساتھ وہ کوئی تنساز یا پہلوان ہی لگتا تھا۔ آوارہ گردی اس کی اضافی خوبی تھی۔ وہ میرے سامنے آ کر کھڑا ہوا تو میں نے تحقیرانہ انداز میں کہا، گھوم جاؤ۔ اس نے چپ چاپ میرے حکم کی تعمیل کر دی۔ میں نے اس کی پشت خصوصاً مقام تشریف کا بغور جائزہ لیا اور ایک بار پھر حکم دیا، گھوم جاؤ۔ اس نے میکانیکی انداز میں خود کو پہلی والی پوزیشن میں سنبھالا اور سوالیہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، یہ سب کیا ہے جناب؟ تھانے دار تم ہو یا میں نے قراہٹ آمیز لہجے میں پوچھا۔ آپ ہیں جی، وہ الجھن زدہ لہجے میں بولا۔ تو پھر سوال کرنے کا حق بھی مجھے کو حاصل ہے، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں کہا۔ تم صرف جواب دو گے، سمجھ گئے؟ سمجھ گیا جی، وہ سر کو اثباتی چنبش دیتے ہوئے بولا۔ آپ جو بھی پوچھیں گے میں اس کا 16 آنے درست جواب دوں گا۔ شاباش، اسی میں تمہاری بھلائی ہے، میں نے اس کے چہرے کا بغور جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ میں نے چیک کیا ہے، تمہارے پیچھے دم نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے، لہٰذا تم اصلی نہیں بلکہ صرف نام کے شیر ہو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ تمہارا جگر شیر والا ہے یا نہیں، اور اس کام کے لیے مجھے تم پر تشدد کرنا پڑے گا، تبھی پتہ چلے گا کہ تمہارے اندر کتنی ہمت اور کتنا حوصلہ ہے۔ اگر تم میری تفتیش کے سامنے ٹک نہ سکے تو آج کے بعد تم گوگا شیر نہیں بلکہ گوگا گیدڑ کہلاؤ گے۔ لیکن میرے الفاظ کی سنگینی نے اسے گہری تشویش میں ڈال دیا۔ آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کریں گے؟ اس نے پریشانی بھرے لہجے میں پوچھا۔ آخر میرا قصور کیا ہے؟ تمہارے جرائم کی فہرست صوفی نگر والی ڈکیتی سے شروع ہو کر حنیف کی گمشدگی تک دراز ہے، میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کڑک دار لہجے میں کہا۔ اگر تم مجھ سے تعاون کرو گے تو میں تمہارے ساتھ رعایت برتنے کے بارے میں سوچ سکتا ہوں۔ آج سے 3 سال پہلے صوفی نگر میں جو کچھ ہوا تھا وہ میری نادانی اور غلطی تھی، وہ پورے اعتماد لہجے میں بولا، اور میں اپنے اس جرم کی سزا بھگت چکا ہوں۔ 1 سال پہلے جب میں 2 سال کی جیل کاٹ رہا تھا تو میں نے شرافت کے راستے پر چلنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور آج تک میں اپنے اسی فیصلے پر ڈٹا ہوا ہوں۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ نے کس سلسلے میں تفتیش کے لیے مجھے تھانے بلایا ہے؟
میں فوری طور پر اندازہ قائم نہ کر سکا کہ وہ سچ بول رہا تھا یا غلط بیانی سے کام لے کر مجھے چکمہ دینے کی کوشش میں تھا۔ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کرخت لہجے میں کہا، انسان کا ماضی کبھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا، یہ کسی نہ کسی روپ میں اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن اس وقت میں نے تمہیں حنیف کی گمشدگی کے سلسلے میں یہاں بلایا ہے۔ میں نے سنا ہے تم اس کی بیوی پر بری نگاہ رکھتے تھے، اسی حوالے سے کچھ عرصہ پہلے تم دونوں کا جھگڑا بھی ہوا تھا۔ شاداں کو بری نظر سے دیکھنے والی بات میں نے اپنی طرف سے کی تھی تاکہ اس کے اندر کا حال جان سکوں، اور میرا یہ تیر کسی غلط نشانے کی طرف بھی نہیں گیا تھا۔ مولوی رشید اور ادریس گھمن سے حنیف کے جھگڑے کا سبب شاداں کی خوبصورتی سامنے آئی تھی، اور طفیل شعر کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی تھا، مگر بانداز ذکر۔ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے تھانے دار صاحب؟ وہ برہمی بھرے انداز میں بولا۔ میں نے شاداں پر کبھی بری نگاہ نہیں ڈالی، وہ مجھے اچھی لگتی تھی، میں اس سے شادی کا خواہش مند تھا کہ مجھے جیل ہو گئی تھی۔ میرے خواب چکنا چور ہو گئے۔ جب میں کیس سے رہا ہوا تو شاداں حنیف کی بیوی بن چکی تھی۔ میں نے دل پر پتھر رکھ کر صبر کر لیا تھا۔ اسے قسمت کا لکھا سمجھ کر میں نے شاداں کی طرف سے اپنے ذہن کو ہٹا لیا تھا۔ آپ پورے مومن آباد سے پوچھ لیں، جو جیل سے آنے کے بعد میں نے کبھی شاداں سے ملنے کی کوشش بھی کی ہو۔ اگر میں تمہاری اس کہانی کو سچ بھی مان لوں تو بھی مجھے ایک سوال کا کھرا اور سیدھا جواب چاہیے۔ میں نے دو ٹوک انداز میں کہا، تمہارے اور حنیف کے بیچ کس بات پر جھگڑا ہوا تھا؟ میں اس بد دماغ کو ایک باریک بات سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ ایک دم خطے سے اکھڑ گیا۔ اس نے میرے استفسار کے جواب میں بتایا، پھر ہمارے بیچ ہونے والی تکرار نے جھگڑے کی شکل اختیار کر لی۔ تم کہاں کے مسئلے اور نا سے لگے ہوئے ہو؟ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، مجھے بتاؤ، تم حنیف کو کون سی باریک بات سمجھانا چاہتے تھے؟ یہی کہ اللہ پاک نے شاداں جیسی پری اس کی قسمت میں لکھ دی ہے تو وہ اس نعمت کو سنبھال کر رکھے۔ وہ معنی خیز لہجے میں بولا۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ میں نے تیز نظر سے اسے گھورا۔ شاداں حنیف کے قابو میں نہیں ہے تھانے دار صاحب، وہ رازدارانہ انداز میں بولا۔ کبھی وہ مولوی رشید سے دم کرانے پہنچ جاتی ہے اور کبھی ادریس گھمن سے سرے راہ گپیں لڑاتی ہے، اور اس کا مطلب ہے تم نے شاداں کو اپنے دماغ سے نکالا ہے، دل سے نہیں، میں نے کریدنے والے انداز میں کہا، اسی لیے تم نے اس کی سرگرمیوں پر گہری نگاہ رکھی ہوئی ہے۔ وہ عجیب سے فلسفیانہ لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب، کسی کو دل میں بٹھانا یا دل سے نکالنا انسان کے اختیار کا معاملہ نہیں ہے۔ اس کے الفاظ کی گہرائی سے محبت کی مخصوص خوشبو اٹھ رہی تھی۔ میں چند لمحات تک اسے گہری نظر سے تکتا رہا، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، محبت کو حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا، اگر نصیب میں ہو تو یہ سوغات خود ہی مل جاتی ہے۔ جس شے کے حصول کے لیے کوئی چال چلنی پڑے وہ محبت نہیں، ہوس ہے، دھوکہ ہے اور ریاکاری ہے۔ میں نے شاداں کی محبت کو پانے کے لیے کوئی چال نہیں چلی تھانے دار صاحب، وہ بے باکی سے بولا۔ بس میں نے حنیف کو یہ سمجھانا چاہا تھا کہ وہ شاداں کی حفاظت کرے، اس کے معاملات و مصروفیات پر نظر رکھے، ورنہ تم نے پہلے اور پر بات ادھوری چھوڑی تھی، اور اب یہ ورنہ میں نے سخت لہجے میں کہا، آخر تم بجھارتے کیوں ڈال رہے ہو؟ جو بھی کہنا ہے کھل کر کہو۔ تھانے دار صاحب، وہ کھائل آواز میں بولا، باہر والوں کا کیا رونا؟ جب گھر کو گھر کے چراغ سے آگ لگ جائے تو دوسرے سے کیا گلہ شکوا؟ مجھے شک نہیں بلکہ پکا یقین ہے کہ شاداں حنیف سے زیادہ اس کے چھوٹے بھائی عظیم کے قریب ہے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے غصیلی نظر سے اسے گھورا۔ وہ تیور بھابھی ہیں، شاداں عظیم کو اپنا چھوٹا بھائی سمجھتی ہے، یہ سب خرافات تمہارے گندے ذہن کی پیداوار ہے۔ میں نے طفیل کو بری طرح جھڑک تو دیا تھا، لیکن اپنے الفاظ کا کھوکھلا پن مجھے واضح طور پر محسوس ہو رہا تھا۔ ان لمحات میں گزشتہ شام کا منظر میرے دماغ میں گھوم گیا تھا۔ میں کانسٹیبل نصیر کو رخصت کرنے کے بعد شاداں سے ملاقات کرنے اس کے گھر کی جانب بڑھ گیا تھا، لیکن میرے کئی بار دستک دینے کے باوجود بھی شاداں یا عظیم نے دروازہ نہیں کھولا تھا۔
दरवाजे पर ताला नजर आ रहा था और ना ही कुंडी लगी दिखाई देती थी, जो मैं ये समझ लेता कि वो देवर भाभी इस वक्त घर में मौजूद नहीं है। अभी आपको मेरी बात का यकीन नहीं आएगा थानेदार साहब। मैं अपनी सोच में गुम था कि तुफैल की सरसराती हुई आवाज़ मेरी समाज से टकराई। लेकिन जब चांद चढ़ेगा तो पूरा मोमिनाबाद देखेगा और इसकी मेली चांदनी आपके थाने तक भी पहुंचेगी। तुफैल मोची के अल्फाज में इतनी गहराई और गिराई थी कि मैंने इसे मज़ीद इन्वेस्टिगेट करने के बजाय इस हिदायत के साथ जाने की इजाज़त दे दी, जब तक मैं शादा के खामिद को जिंदा या मुर्दा बाजियाब नहीं कर लेता तुम मोमिनाबाद से बाहर कदम नहीं रखोगे। अगर गांव से निकलना मजबूरी ठहरे तो कहीं भी जाने से पहले और वापस आने के बाद तुम थाने में रिपोर्ट करोगे। समझ गया सरकार, वो मजबूत लहजे में बोला। तुफैल के बयान ने मेरे दिमाग में सोच का एक नया और अनोखा दरवाज़ा खोल दिया था। ये इतना वसी और इस दरवाज़ा था कि इसमें दाखिल होने के बाद जितना भी सोचा जाता वो कम था। खानगी मामलात में दो रिश्तों को नहायती ख़तरनाक और तबाहकुन तस्वुर किया जाता है। अव्वल साली और बहनोई का रिश्ता, दोयम भाभी और देवर का रिश्ता। तुफैल ने जिस हसास मामले पर अपने यकीन का इजहार किया था, इसने मुझे भी शादा और अजीम के ताल्लुकात पर शक में मुब्तला कर दिया था। शाम से कुछ देर पहले सरकारी अस्पताल से आने वाली मुर्दा घोड़े की इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने मेरी शक को यकीन में बदलते हुए तुफैल मोची के बयान पर मोहरे तस्दीक ज़ब्त कर दी थी। मज़कूरा रिपोर्ट के मुताबिक हनीफ के घोड़े की मौत 3 जुलाई बरोज़ मंगल रात 8 और 10 बजे के दरमियान वाक़ हुई थी और इस मौत का सबब जहर खानी था। केमिकल एग्जामिनर के मुताबिक घोड़े को चारे के साथ कोई जहरीला पौधा या कोई जड़ी बूटी खिलाई गई थी, जिसके असरात ने इसे पहले गहरी बेहोशी में पहुंचाया और बाद अज़ां मौत से हमकिनार कर दिया था। घोड़े के बदन पर पाए जाने वाले मौलिक चरखे इसके मरने के बाद लगाए गए थे। शादा और अजीम की गिरफ्तारी के लिए इतना ही काफ़ी था कि हनीफ के घोड़े की मौत 3 जुलाई की रात 10 बजे से पहले ही वाक़ हो चुकी थी, जबकि इन दोनों ने मेरे पास रिपोर्ट दर्ज कराते हुए मुझे बताया था कि हनीफ 4 जुलाई की सुबह अपने घोड़े पर सवार होकर जमालपुर गया था। जो घोड़ा 3 जुलाई की रात अपनी ज़िंदगी की बाजी हार चुका था, वो 4 जुलाई की सुबह क्यों कर किसी सवारी के काबिल हो सकता था। रात के 11 बजे थे और बूंदाबांदी का सिलसिला जारी था। मैं और हवलदार उस्मान खान इस वक्त गुमशुदा हनीफ के घर के सहन में मौजूद थे। वो मकान गली के आखिरी सिरे पर दूसरे घरों से काफ़ी हटकर बना हुआ था और हम दरवाज़ा खटखटाकर नहीं बल्कि घर की एक भी दीवार फलांग कर अंदर पहुँचे थे। कानून की सरबुलंदी को कायम रखने के लिए बाज़ औक़ात इस नौइयत के छोटे मोटे गैर कानूनी काम जायज़ हो जाते हैं। इस मकान के पिछले हिस्से में पहलू ब पहलू 2 कमरे बने हुए थे। इस वक्त एक कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ नज़र आ रहा था, जबकि दूसरे कमरे का दरवाज़ा बंद था। हम सहन से बरामदे में पहुँचे, फिर बंद दरवाजे के सामने जमकर खड़े हो गए। हवलदार को मैंने चौकन्ना रहने के लिए कहा और ख़ुद बंद दरवाजे से कान लगाकर अंदर का अहवाल जानने की कोशिश करने लगा। जल्द ही मेरी समात ने अंदर के सिग्नल्स पकड़ लिए। शादा और अजीम धीमी आवाज़ में बातें कर रहे थे। वो हमारे दबे कदमों की आमद से वाकिफ़ नहीं थे। मैंने अपनी तवज्जो को एक नुक्ते पर मरकूज़ कर दिया और वह नुक्ता था इन दोनों की गुफ्तगू। अब तक तो सब कुछ ठीक चल रहा है, शादा ने कहा, लेकिन मेरे दिल को अभी पूरी तरह इत्मीनान हासिल नहीं हुआ। हर वक्त बुरे बुरे ख्यालात मुझे घेरे रहते हैं। तुम अपने दिल को समझाने की कोशिश करो मेरी जान, अजीम ने मखमूल लहजे में कहा। अब तक सब ठीक है तो आगे भी ठीक ही रहेगा। हमारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा हनीफ था। इसे हमने साफ करके घोड़े को ऐसी हालत में पहुंचा दिया है कि पुलिस सारी ज़िंदगी इस केस को हल नहीं कर सकेगी और हम यूं ही ऐश करते रहेंगे। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि वो बिन मानस अब इस दुनिया में बाकी नहीं रहा और हमने इसकी लाश को एक गड्ढा खोदकर सहन में दबा दिया है। शादा ने कहा, कभी कभी तो ऐसा महसूस होता है कि वो घटिया इंसान अचानक मेरे सामने आकर खड़ा हो जाएगा। मैं समझता हूँ
تم اس فضول شخص کا قصہ چھیڑ کر تنہائی کا بیڑا غرق کر رہی ہو، عظیم نے شاکی لہجے میں کہا۔ ایسی مرادوں بھری برساتی راتیں بہت کم خوش نصیبوں کے حصے میں آتی ہیں۔ حنیف کے قتل کی سازش بے نقاب ہو چکی تھی اور سازشی عناصر بھی اس وقت میری گرفت میں تھے۔ بس ان پر ہاتھ ڈالنے کے لیے ایک آخری چھوٹا سا ڈرامہ ضروری تھا۔ میں نے 2 قدم پیچھے ہٹ کر سرگوشیانہ انداز میں حوالدار سے کہا، عثمان، تم دوسرے کمرے کے دروازے پر وقفے وقفے سے دستک کا عمل جاری رکھو۔ میں اس ناگ اور ناگن کو بل سے باہر نکالنے کے لیے بین بجاتا ہوں۔ وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے دوسرے دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ میں نے دوبارہ اپنی سماعت کو بند دروازے پر مرکوز کیا اور اندر کی باتوں کو باہر سننے کی کوشش کرنے لگا۔ یہ کون آدھی رات کو آ گیا؟ شادہ کی بیزاری بھری آواز ابھری۔ پہلی ہی دستک نے اسے اپنی جانب متوجہ کر لیا تھا۔ کل شام میں بھی کوئی گدھا کافی دیر تک ہمارا دروازہ بجاتا رہا تھا۔ یہ ظالم لوگ ہمیں مزے کیوں نہیں کرنے دیتے؟ اس بدذات شادہ نے میرے لیے گدھے کا لفظ استعمال کیا تھا۔ یہ کیس چونکہ ڈراپ سین کے قریب پہنچ چکا تھا، اس لیے میں صبر کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارے بیچ کی ساری دیواریں اٹھ چکی ہیں۔ دوسری دستک کے جواب میں عظیم نے کہا، ٹھہرو، میں باہر جا کر دیکھتا ہوں، ورنہ وہ کمبخت دروازہ ہی توڑ ڈالے گا۔ عظیم اور شادہ نشے میں اس قدر ڈوبے ہوئے تھے کہ انہیں یہ اندازہ ہی نہ ہو سکا کہ دستک بیرونی دروازے پر نہیں بلکہ برابر والے کمرے کے دروازے پر ہو رہی ہے۔ میں بند دروازہ کھلنے کے انتظار میں ریڈ الرٹ ہو گیا۔ اسی لمحے شادہ کی ہنسی بھری آواز مجھے سنائی دی۔ اس نے شرارت آمیز لہجے میں عظیم سے کہا تھا، کم سے کم کچھ پہن تو لو۔ میرے بدن پر چونٹیاں سی رینگنے لگیں۔ ان دونوں بدکار قاتلوں کے لیے میرے دل و دماغ میں نفرت کا ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنے جذبات کو قابو کیا اور جیسے ہی عظیم نے بند دروازے کی اندرونی کنڈی گرائی، میں نے ایک طوفانی لات چلا دی۔ میرا نشانہ دروازے کا وسط تھا، لیکن چونکہ اس دوران میں دروازہ کھل چکا تھا، لہٰذا میری وہ خوفناک لات عظیم کے سینے پر پڑی۔ وہ کسی توپ کے دہانے میں سے نکلنے والے گولے کے مانند ریورس گیئر میں نیچی پرواز کرتے ہوئے پیچھے کو گیا اور اس نے چارپائی کے اوپر پڑی شادہ پر ہنگامی لینڈنگ کی۔ اگلے ہی لمحے شادہ کے حلق سے ایک وحشیانہ نسوانی چیخ خارج ہوئی، گرفتار کر لو ان دونوں بدبختوں کو، میں نے تھار سے مشابہ لہجے میں حوالدار سے کہا۔ یہ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں، اب انہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ حنیف کے خون کا حساب ہو کر رہے گا اور معصوم بے زبان جانور کی حسرتناک موت کا حساب بھی۔ عثمان خان برق رفتاری سے میرے حکم کی تعمیل میں جت گیا۔